پریز دی لارڈ. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے. نہیں اچھے تو اچھے کر دیں گے بائی دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. ہاللیلویا آمین. سو آج میں جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ویری ڈیئر ٹو می. آج جو ہماری ٹیچنگ ہے اس کا عنوان ہے دا نرس فرام ہیون. دا نرس فرام آسمان سے اترا ہوا ایک نرس، وہ میں نہیں ہوں. اوکے، دا لائف ٹائم اسائنڈ کیئر گیور. ٹھیک ہے نا، جو زندگی بھر اسائن کر دیا گیا آپ کو کیئر دینے کے لیے ایک شخصیت. تو آج جس کی میں بات کروں گا بڑی کلوزسٹ پرسنالٹی ہے میرے ہارٹ کو، بڑی ایکسٹریملی ڈیئر ہے، جس نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا. کتنی بھی برائی میں، مشکلات میں، تنہائی میں، گہرائی میں، خلاصت میں، گندگی میں گہرا ہوں. ہی واز دیئر، وہ ہمیشہ میرے ساتھ تھا، اور اس نے اپنا رول اور اپنا فنکشن کبھی بھی کرنا نہیں ختم کیا. اور ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے محتاج رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے لیے اینڈ لیس وہ کام کرتا رہتا ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے. آج میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ریویلیشن نالج اور اپنی ایکسپیرینشل انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ اے پرسن، اس شخص کے بارے میں جو میرے لیے اے نرس فرام ہیون ہے. سب سے پہلے یہ مکاشفاتی علم اور یہ تجرباتی سمجھ کیا ہے، یہ کون ہے آسمان کا نرس. سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نرس ہوتا کون ہے. ایک نرس وہ شخص ہوتا ہے جو ویل ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے اور ہائیلی اسپیشلائزڈ ہوتا ہے کیئر دینے میں، خیال کرنے میں. ٹھیک ہے نا، دائی نرس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نرس جو ہوتا ہے وہ ہائیلی اسپیشلائزڈ، ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، اور بہت ساری سچویشنس کو اور ڈیزیزز کو، پیشنٹس کو ٹیکل کر سکتا ہے ہولسٹک لیول پہ. ہولسٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور آل لیول پہ، مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی، سیکشولی، فائنینشلی، بہت سارے لیول پہ وہ ڈیل کر سکتا ہے. وہ ٹرینڈ ہوتا ہے اس بات کے لیے. ایسے نہیں اتنی دیر اس کو لگ جاتا ہے پڑھنے میں اور گریجویٹ ہونے میں. مگر نرس کی جو سب سے بیسٹ کوالٹی ہے نا، جس پہ وہ اسپیشلائز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مریض کے ساتھ رہنے میں. کس چیز میں؟ پوائنٹس پہ کیجئے گا. مریض کے ساتھ رہنے میں. کوئی بھی اس کو ڈیزیز ہو، کسی بھی شدت کی بیماری ہو، وہ مریض کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ ہوتا ہے ہاسپٹل میں، وارڈ میں، اور جہاں جہاں جائے گا. یہاں تک کہ واش روم بھی اگر مریض جائے گا تو نرس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ واش روم میں بھی اندر جائے گا، اور مریض اور نرس کا کوئی پردہ نہیں ہوتا. اف یو نو دیٹ. اور اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، آپ حیران ہو جاؤ گے. ایک نرس اور ایک مریض میاں بیوی سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. میرے مریضوں نے اپنی بیویوں کو بات نہیں بتائی جو مجھے بتائی ہوتی ہے. دیٹس ہاؤ اٹ از. ڈاکٹر اور نرسز کے سامنے ایک مریض ننگا ہوتا ہے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو علاج کیسا کرے گا. سو دیٹس، یہ بڑا اسپیشل ریلیشن شپ اور بانڈ ہے. سو نرس ایک اپنے مریض کو نہیں چھوڑتا اور کبھی اس سے ڈسٹنٹ، دور نہیں ہوتا. ایک جسمانی نرس کی میں بات کر رہا ہوں جو میں نے تجربے سے سیکھا، بیکاز آئی ایم اے نرس، کہ وہ کبھی بھی اپنے مریض سے ڈسٹنٹ، دور نہیں ہوتا اور نہ کبھی چھوڑتا ہے. مریض کے ایک دفعہ کال یا کرائے پہ، ون کال اور ون کرائے، وہ سپر مین یا ونڈر وومن کی طرح وہاں پہ حاضر ہو جائے گا. ہاں، سپر مین یا ونڈر وومن کی طرح. کس بات کے لیے؟ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کی کیئر کرنے کے لیے، جو اس کا اسائنڈ پیشنٹ ہے، تاکہ اس کی جلدی جلدی ریکوری ہو، وہ امپروو کرے، اور جلد سے جلد وہ اپنے بستر سے اٹھے، ہاسپٹل کو چھوڑے اور واپس ہنسی خوشی، ہیپی ہیلدی گھر جائے. کس طرح؟ ہیپی ہیلدی گھر جائے. تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے ایز اے نرس ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے. اب میں بات کروں گا WHO کے مطابق نرس کی کیا ڈیفینیشن ہے. WHO کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ ہاں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. بڑی شیطانی ہے تنظیم، آپ کو پتہ ہے؟ وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کون چلا رہا ہے. خیر، یہ ایک الگ اسپریچول پارٹ ہے. جس کی آنکھیں ہیں، جس کے کان ہیں، صرف وہ دیکھ سکتا ہے. آپ کی جتنی دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو ہیلتھ، ہیومن رائٹس، ویلفیئر، اپنا پاورٹی اینڈ کرنا، عورتوں کو سپورٹ کرنا، ان سب کو سیٹنس چلا رہے ہیں. دیٹس another story. خیر، وہ ایک ایجنڈا الگ ہے، مگر
WHO کے مطابق نرس کون ہے؟ نرس وہ ہیلتھ پروفیشنل ہوتا ہے جو پرووائڈ کرتا ہے کیئر اور ٹریٹمنٹ سپورٹ کرنے کے لیے بیماروں کو جن کو میڈیکل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بیماری سے جلدی سے نکلیں اور باہر آئیں. اور اگر میں اپنی اور WHO کی ڈیفینیشن کو مکس کر دو سمپلی نرس وہ ہائیلی ٹرینڈ بندہ یا بندی ہوتی ہے جو کہ بیماریوں میں پیشنٹ کی مدد کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ سکلز ہوتے ہیں, وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ کمپیشن, وہ درد ہوتا ہے, وہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. اور وہ ڈاکٹرز اور دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے ساتھ جیسے کہ CCT کریٹیکل کیئر ٹیکنیشینز ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے مریضوں کو جلد سے جلد ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ ایک پہلی ڈیفینیشن کس کی دی میں نے؟ اپنی دی, جو تجربے سے میں نے دیکھا کہ نرس کون ہوتا ہے کیونکہ میں نرس ہوں. پھر میں نے بتایا WHO نے کیا بتایا. اب تیسری ڈیفینیشن میں ایک نرس کے بارے میں بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. اب میں بائبل کیونکہ ہم سیکھ آسمانی نرس کے بارے میں رہے ہیں آج, تو بائبل میں ایک نرس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے, میں وہ دوں گا. اور وہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 16 سے 18 آیت کے اندر لکھا ہے. پہلے انگلش میں پڑھوں گا اس کے بعد اردو میں بولوں گا, ٹھیک ہے. اب یہ وہ ڈیفینیشن ہے اس نرس کی جو آسمان سے آیا ہے صرف ہمارے لیے, ہم پہ ڈیوٹی دینے کے لیے. آمین. تو لکھا ہے چیپٹر 14 and verse 16 and onwards, لکھا ہے 16ویں آیت میں, and I will ask the Father and he will give you another helper to be with you forever. اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار دے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ جان والی کوئی گل نہیں ہے, جدائی والی کوئی گل نہیں. جدائی دی کدی گل نہ کرے ہو, خداوند دے نال جدائی دی کدی گل نہ کرے ہو. اس نے جان دے دیے کہ جدائی نہ ہو. کسی سے بھی جدا ہو جانا خداوند سے نہیں ہونا, اس کے پاک روح سے نہیں ہو سکے. تو خداوند جیسس کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کہہ رہا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر جیسس جا رہا ہوں, تو ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں وہ تمہیں ایک دوسرا نرس دے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. آگے کیا کہہ رہا ہے 17 آیت, even the spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees nor knows him, you know him for he dwells with you and will be in you. تو اور روح حق جس کو دنیا نہیں دیکھ سکتی نہ جانتی ہے مگر تم جانتے ہو, اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے پھر تمہارے اندر ہوگا. تو خدا نے کہا میں یہ نرس جو ہے دنیا کو نہیں دے کے جا رہا, میں اپنے بچوں کو دے کے جا رہا ہوں. ہاللیلویا. کیونکہ جو ایک نرس ہاسپٹل میں کام کرتا ہے وہ باہر والوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا, چاہے باہر کتنا بھی کوئی مر رہا ہے, مگر جو ہاسپٹل میں داخل ہوگا نرس اس کو کیئر دے گا, اس کو بچا لے گا. ہولی اسپرٹ باہر والوں کی ہیلپ نہیں کرتا, یسوع کے اپنے بچوں کی کرتا ہے جو چرچ کے اندر ہے. اور یہ چرچ بادشاہی ہے, مذہبی سسٹم کی بات نہیں کر رہا. آمین. اور پھر لکھا اٹ نائدر, دنیا کے بارے میں اٹ نائدر سیز نور نوز ہم, تو دنیا نہ اس کو دیکھتی ہے نہ اس کو جانتی ہے. اس کا مطلب پاک روح کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. اور تو آج میں یہ تجربہ بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے کتنی دفعہ پاک روح کو دیکھا. سو ریئل میں بتا رہا ہوں. میں خداوند کا گلوریفائی کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہہ کے, کیونکہ یہ اس کی گلوری ہے. ہماری جو نسل ہے اور اس نسل میں جو مجھے فضل ملا پولوس کی طرح, میں بینی ہند سے بہت آگے نکل گیا ہوں. چلیں گے, میں فخر نہیں کر رہا, اگر میں کروں بھی تو غلط نہیں, میں اس کی گریس پہ کرتا ہوں. میں بہت بینی ہند سے آگے نکل گیا ہوں. آئی ایم گون. اور بہت سارے بینین کے میں نے کریکشن ایرر جو تھے وہ میں نے کریکٹ کی ہیں, کیونکہ آخری نسل کو فضل زیادہ ملا ہے. اینڈ گیس واٹ, جو میرے بعد نسل آئے گی وہ میرے سے آگے جائے گی. اٹس دیٹ سمپل. ہر آنے والی پیڑھی کو زیادہ فضل ملتا ہے. جو بینی ہند سر سفید کر کے کر رہا ہے وہ میں صرف کالے بالوں میں کر رہا ہوں. کیوں؟ میں اسی کی بنیادوں پہ کھڑے ہو کے اس کا جو فضل ملا, اور اس کے بعد وہ جو فضل مجھے ملا کہ میں ضائع نہ کیا, بلکہ میں نے رسول اللہ میں سب سے چھوٹا تھا, سب سے زیادہ محنت کی اور سب سے بوم آگے نکل گیا. جو فضل مجھ پہ 17 سال میں ہوا وہ ضائع نہیں گیا. میں کل کسی کے ساتھ شیئر کرتا, میرے دوست یار میرے فرینڈس, کوئی ادھر نکل گیا, کوئی ادھر نکل گیا, کوئی شادیوں میں لگ گیا, کوئی کسی نے رشتے کر لیے, کوئی پائلٹ بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی باہر نکل گیا. اچھی بات ہے, گاڈ بلیس دیم, گاڈ ہیلپ دیم. بٹ جو میں نے سوچا تھا, جو میں نے ٹھانا تھا, جو میں نے دیکھا تھا, جس سے میں نے چاہا تھا, میں اس کے ساتھ ہی, اینڈ گیس واٹ, میں ان سے زیادہ سکسیسفل ہوں ہر ایک چیز میں.
اور میری زندگی کا کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے اگر جرت اور کانفیڈنٹ ہے تو کیا دکھاؤ جو مسنگ ہو. کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے. لکھا نہیں ہے شیر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے رہتے ہیں, خداون کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں. خداون کے طالب, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, شادی شدی, یہ وہ نہیں, خداون کے طالب. کیا آپ اس حد تک کی انٹینسٹی کے خداون کے طالب رہے ہو؟ مائی گاڈ ٹیل می. کیا آپ خدا طالب کا مطلب خداون کو ڈھونڈنا؟ میں ان کو نروڑا کا میسج سن رہا تھا, اس کی کلپ تھی, واہ جی واہ مزہ آ گیا. اس نے لکھا کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی پھر سب چیزیں تمہیں. اس سے بولا ڈھونڈنے کا مطلب دعا کرنا نہیں ہے, ڈھونڈنے کا مطلب ہے جان مارنا. واو. ڈھونڈنے کا مطلب ہے سب کچھ بیچ کے پیچھے پڑ جانا. اس سے بولا جب کوئی میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے, بیکاز میں اس پروفیشن سے ہوں, ان کی لائف کا پورا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. ماں بھی صبح اٹھ رہی ہے, باپ چھوڑنے جا رہا ہے, پیپروں کے اندر ساروں بولے چپ چپ اس کا پیپر ہے, پوری فیملی انگیج ہو گئی ہے, لاکھوں کروڑوں لگ جاتے ہیں ڈاکٹر بننے میں. صرف آغا خان کے اندر بی ایس جو ہے وہی صرف 40 lakhs کا ہے. تو نرس تو پھر بہت, ڈاکٹر تو آگے کی بات ہے, تو 40 لاکھ دے رہے ہیں. اور ہمارا جو بی ایس این ہے وہ آلموسٹ, جہاں سے میں نے کیا ہے, وہ آلموسٹ لگا کے بھی 20 لاکھ تک لگ جاتے ہیں. اوپر نیچے آگے پیچھے کا خطرہ 20 سے 30 میں ہٹ کرتا ہے. 30 لاکھ دے رہے ہو ایک ایسی دنیاوی چیز کرنے کے لیے جس سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی اور آپ نے پتہ نہیں کب مر جانا ہے. اور ادھر خداون کہہ رہا ہے میری بادشاہی ڈھونڈا, مفت میں سب چیزیں ملیں گی. اس کے لیے نہ پیسہ لگانا ہے, نہ محنت لگانی ہے, نہ دماغ لگانا ہے, اور مفت کا کھانا ہے. with all due respect, shut up. کچھ نہیں ہونے والا. تو ان کو نوراللہ نے بولا کہ آپ کو پورا لائف کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے, سب چیزیں دے دلا کے پیچھے پڑ جانا پڑتا ہے پوری جگہ. کیا آپ نے یسوع مسیح کو ایسے ڈھونڈا ہے کہ آپ کی پوری فیملی کا پیٹرن دھرم بھرم ہو جائے؟ رشتہ دار کے ملتا نہیں ہے, جی بچہ ڈاکٹر بنا دے, وہ اچھا کوئی گل نہیں, یہ ملتا نہیں ہے. کیوں؟ بچہ مین آف گاڈ بن رہا ہے, یہ بڑا کورا ہو گیا ہے. اچھا ڈاکٹر بن رہا ہے تو اچھی گل ہے, اگر مین آف گاڈ بن رہا ہے تو کورا ہو گیا. جی ہم کورے ہیں, پیپر پھاڑ دیں گے کورا کو, پاگل جو آپ لوگوں کا. سائڈ پہ کرو ڈگریاں. میں نے کبھی اپنی ڈگری پہ پراؤڈ نہیں کیا کہ میرے پاس ڈگری ہے. میرے پاس بہت سارے سرٹیفکیٹ ہیں, کبھی میں نے بتایا نہیں آپ کو. کیوں بتاؤں, کیا فائدہ اس کا؟ اگر میں فخر کروں گا تو اس بات پہ کروں گا کہ میرے ساتھ اور میرے اندر کون رہتا ہے, وہ پاک روح ہے. That is my glory, my sunshine, my radiance, my brilliance. اور وہی میرے ایجوکیشن کو استعمال میں لاتا ہے. ورنہ اتنے سارے ڈاکٹرز اور میرے ساتھ نرسز ہیں, سارے چرسی, میجورٹی. گھر کے اندر ویڈز لگائے ہوئے, میریجوانا, کوکین, گھر کے اندر بوٹے اگائے ہوئے پینے کے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہی اسموک کرنا, تھوکنا, گھر میں اگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں؟ کیا وہ نرسز نہیں ہیں؟ سیکشول سن سے کیا وہ باہر نہیں آ پا رہے؟ دبا کے کر رہے ہیں. وائی نہیں؟ ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں, ہولی اسپرٹ. ہاللیلویا. اٹ از ہولی اسپرٹ. ایجوکیشن مینز نتھنگ. ایجوکیشن کچرا ہے اگر پاک روح نہیں ہے. ایجوکیشن کچرا ہے اگر پاک روح نہیں ہے. مگر اگر ہے ایجوکیشن اور پاک روح ہے تو پھر یہ 4 چاند لگ جائیں گے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اینی وے, اینڈ دین سو اس سے بڑا ساری چیزیں پیچھے لگ جاتی ہیں, آپ کو جان مارنی پڑتی ہے. ان کا نوراللہ میرا واہ ٹرو, کیونکہ جب میں خداوند کے پیچھے ڈھونڈنے لگا تو ایسا ہی ہوا. اپنے برائے سب خلاف ہو گئے, میری لائف کے پیٹرن چینج ہو گئے. کہاں 12 گھنٹے سونے والا بندہ صرف میں 4 گھنٹے سو رہا ہوں, کبھی کبھی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سوتا ہوں. کیوں؟ لیکن مجھے زیادہ دیر جاگ کر اس کو ڈھونڈنا ہے. Now everything is paying off. ہر چیز اب مل رہی ہے. یاد رکھیں جب بچہ گریجویٹ کر رہا ہوتا ہے 4 سے 5 سے 6 سال تک اس کو کچھ نہیں ملتا, الٹا اس کا لگ رہا ہوتا ہے انویسٹمنٹ. بعد میں بھرپائی آتی ہے جب سیلری آتی ہے, جب اپنا بزنس شروع کرتا ہے. جب آپ خداوند کو ڈھونڈ رہے ہو کچھ نہیں ملے گا, لالچیو. تب ڈھونڈو گے الٹا لگے گا, اور ایک دفعہ جب وہ مل جائے گا تو جو یہ جاب والے اور یونیورسٹی والے بھی نہیں دے رہے, وہ بادشاہی کی طرف سے آئے گا, اور آپ کو سمجھ نہیں لگے گی آ کیا رہا ہے. کیا پیسہ, کیا دولت, کیا شہرت, کیا بیسٹ لائف, ایوری تھنگ سب آئے گی. بٹ کیا آپ نے انویسٹ کیا کنگڈم میں؟ کیا آپ نے لائف پیٹرن چینج کر کے اس کو ڈھونڈا؟ نہیں ڈھونڈا تو کیوں بول رہے ہو, اعتراض کر رہے ہو؟ دماغ کھل رہا ہے. میری جو ہے 16 ایئرز اس کی ایجوکیشن ہے,
16 سال کی, اور کتنا پیسہ لگا اس کے اوپر مجھے پتا ہے. اگر میں 16 سال پڑھ کے اتنا پیسہ لگا سکتا ہوں ایک ایسی چیز کے لیے جو رہنی بھی نہیں ہے, تو پھر بتاؤ خداوند کو ڈھونڈنے کے لیے کتنا ٹائم اور کتنا پیسہ لگنا چاہیے. تو سب سے پہلے مفتہ مائنڈ سیٹ ختم کرو. کیا مفتہ مائنڈ سیٹ ختم کرو. مفتہ نہیں توڑ سکتے آپ بادشاہی کے اندر. یو ہیو ٹو پے دا پرائس. اسی طرح ہم آگے چلیں گے. 26ویں آیت میں لکھا ہے, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance that all that I have said to you. اور وہ مددگار پاک روح جو باپ میرے نام سے تمہیں بھیجے گا سب چیزیں سکھائے گا. کیا کرے گا؟ کچھ چیزیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا ایسا تگڑا رشتہ بنایا ہے کہ کوئی بھی چیز کرو وہ آپ کو سکھانا شروع ہو جائے؟ Come on. کیا ایسا تگڑا رشتہ بنایا؟ کیا بولا تھا؟ سب چیزیں. پہلے بادشاہ کی تلاش کرو. ان کو انہوں نے بولا کہ پورے پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. اگر مجھے کلپ بھیجا, میں بھیجوں گا گروپ میں. اور ان کو بولا میرا بزنس تھا, میں نے چھوڑ دیا, پیچھے پڑ گیا خداوند کے. آج دیکھو, اگر بات کی جائے نا روحانی طور پہ تو وہ ہے ہی جائنٹ. اگر دنیاوی طور پہ بات کیا جائے تو تب بھی وہ ملینئر ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا سیکرٹ دینا چاہتا ہوں, ملینئر کیسا بنا جاتا ہے. خداوند کو ڈھونڈو, بادشاہ کی تلاش کرو. ملینئر آپ مانگ نہیں رہے ملینئر بننے کے لیے. خداوند ذات ہی ایسی, وہ غریب ہی نہیں ہے کہ وہ ساتھ بیٹھے گا آپ امیر ہو جاؤ گے. جب وہ کمرے میں آئے گا ضرورتیں پوری ہونی شروع ہو جائیں گی. پرابلم یہ ہے کہ سورس کو چھوڑ کے ریسورسز کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. کب سمجھ آ رہی ہے؟ That is why go after the source, not the resource. Amen. Okay. Wow. آپ کو سورس کو پروف کرنے کے لیے کہ مجھے تو چاہیے, سورس جیزس ہے. آپ کو سورس کو پروف کرنے کے لیے مجھے تو چاہیے. پتہ ہے پروف کیسے کرتے ہیں؟ پتہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ بتا کے کہ میں ریسورس کو چھوڑ رہا ہوں. خداوند میں نقصان کراؤں گا اپنے پیسوں کا, میں کم سوؤں گا, میں روٹی کم کھاؤں گا, روزہ رکھوں گا, زیادہ نہیں سوؤں گا. اگر نقصان ہو بھی رہا ہے تو میں آج کی داڑھی نہیں ماروں گا, تیرے پاس آؤں گا. یہ ریسورسز ہیں. ریسورس کو ترک کر کے آپ سورس کو پروف کر رہے ہوتے مجھے تو ہی چاہیے. پھر خداوند کہتا ہے اب گفٹ میں تجھے دنیا کی ساری ریسورسز مل رہی ہیں. یہ ہے You get it? Understand? That's how it is. Okay. So اب یاد رکھیں, the nurse of heaven, آسمان کا نرس. کتنے لوگ انجوائے کر رہے ہیں؟ کم آپ کیوں نہیں کریں گے؟ Do you know, میں جتنی بھی ٹیچنگ دیتا ہوں یہ منیمم 4 سے 5 گھنٹے. میں صبح 5 بجے کا بیٹھا ہوں, میں ابھی آیا ہوں, کمرے سے نکل کے ڈائریکٹ ادھر آیا ہوں. I don't know آپ کتنے بجے صبح اٹھے ہو, بٹ میں 5 سے پہلے کا اٹھا ہوں اور یہ لکھ رہا ہوں تب سے. اور میں کمرے سے جیسے نکلا ہوں میں ڈائریکٹ یہاں پہ آیا ہوں. کوالٹی تو یہ مت بولنا کہ 1 گھنٹے کا میسج ہے. ایک بندہ 5 گھنٹے لگا رہا ہے, آپ 1 گھنٹے سن نہیں سکتے. میں سادھو سندر سلوراج کے میسج 3-3, 4-4 گھنٹے کے ایک جگہ بیٹھ کر سنتا تھا اور روزہ رکھتا تھا کہ آج میں روٹی کے بجائے اس کی یہ ویڈیو دیکھوں گا. لگتی ہے نا آگ اندر یہ باتیں سن کے بھوک پیدا ہوتی ہے نا. یہ مذہبیوں کے پاس نہیں ہے, یہ مذہبیوں کے پاس نہیں ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے رافہ کے اندر یہ بات مشہور ہے, مذہبی سلاتے ہیں مگر بادشاہی والے جگاتے ہیں. ہم ویکنگ ہوا, میں صبح 5 سے پہلے کو اٹھا ہوں صرف اس بلیسڈ ریولیشن کو. میرے کو شاگرد بولے میں بھی, نرسز ویسے بڑے پنچول ہوتے ہیں. Just to write this message. Anyway, the nurse of heaven, آسمان کا نرس کیا ہے؟ The Holy Spirit is a nurse of heaven given to a believer as his or her assigned nursing staff for a lifetime in the hospital of our church to help and care in the weaknesses of our flesh and the depths of our sins. تو روح القدس آسمانی نرس ہے جو کہ ایک ایماندار کو دیا جاتا ہے
عمر بھر اس کی نرسنگ کیئر کرنے کے لیے ہاسپٹل کے اندر جو کہ چرچ کہلاتا ہے، تاکہ اس کی جسم کی کمزوریاں اور اس کے گناہوں کی گہرائی میں جا کر اس کو باہر لائے. جس طرح نرس بیڈ کے پاس جا کر مریض کو بیڈ سے اٹھاتا ہے، پاک روح آپ کی گہرائیوں میں آ کر آپ کو گناہوں سے باہر لاتا ہے. کم آن، آج میں بتاؤں گا کس طرح. اب انگلش میں ذرا سنیں، پھر اردو میں کہوں گا ترجمہ. This blessed assigned nurse helps us along in collaboration with great doctor called Jesus and other health professionals called saints and angels in glory under the marvelous surgeon of the whole body of Christ called the Father God. Hallelujah. اب یہ مبارک زبردست نرس جو ہے دوسروں کے ساتھ ٹیم ورک میں کام، اپنے دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ مل کر ٹیم ورک میں کام کرتا ہے، جیسے کہ آسمان کا بڑا زبردست ڈاکٹر جیزس اور دوسرے ہیلتھ پروفیشنلز جیسے کہ وہ فرشتے اور وہ مقدسین جو کہ آسمان پر جلال میں ہیں، اور یہ سب مل کر یہ نرس ہولی اسپرٹ، آپ کے ہیلتھ پروفیشنلز، سینٹس اور اینجلز، زبردست ڈاکٹر جیزس کرائسٹ، یہ سب ایک زبردست اور پاورفل نیورو سرجن کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے خدا باپ جو مسیح کے بدن کو اچھا بنا رہے ہیں، باڈی کا علاج کر رہے ہیں. ہاللویا ہاللویا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میڈیکل ٹرینٹی. کون سی ٹرینٹی؟ میڈیکل ٹرینٹی اور ہیونلی ہیلتھ پروفیشنلز. اب یہ میڈیکل ٹرینٹی کیا ہے اور آسمانی ہیلتھ پروفیشنلز کون سے ہیں؟ یاد رکھیں کہ جو خدا باپ ہے وہ چیف سرجن ہے. کون ہے؟ اس نے خدا باپ نے چیر پھاڑ کر کے جو بھی کینسر ہے باہر نکالنا ہے. لارڈ جیزس جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ ہے، دا فزیشین. کنسلٹنسی کرنے جاتے ہیں نا، جا کے بیٹھتے ہو ڈاکٹر کے پاس، پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر بیٹھنا پڑتا ہے، پھر نمبر آتا ہے، پھر آپ اندر جاتے ہو، پھر ڈاکٹر کہتا ہے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے بتائیں، اپنی پرابلم بتائیں، پھر آپ پرابلم بتاتے ہو، پھر وہ آپ کو دوائیاں لکھ کے دیتا ہے، پھر آپ جاتے ہیں، اور اگر ایڈمیشن ہو تو ایڈمیشن کرتے ہو، پھر وہاں پہ نرس آ جاتا ہے. تو خدا باپ چیف سرجن ہے، ڈاکٹر جیزس جو ہے وہ کنسلٹنٹ ہے، فزیشین ہے، اور ہولی اسپرٹ جو وہ ایکسٹرا آرڈنری کیئر گیور نرس ہے. ہاللویا. یہ میڈیکل ٹرینٹی ہے جو کہ مسیح کے بدن جو کہ ہم لوگ ہیں ہمارا علاج کر رہی ہے. اور اس کے بعد دوسرے کیئر گیور بھی آپ کو پتہ نا، پورٹر بھی ہوتے ہیں، پارٹر ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. پھر اب آپ کے پاس سی سی جی ہوتے ہیں، کریٹیکل کیئر ٹیکنیشین ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس دوسرے ہوتے ہیں آئی سی یو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، پی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس وہاں پہ میڈیکل ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں. یہ سارے مل کر جو ہے پیشنٹ کے لیے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح دوسرے بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہوتے ہیں خدا کی بادشاہی میں، جیسے کہ مقدسین جو ہم سے پہلے چلے گئے اوپر، فرشتے، اور بہت ساری آسمانی مخلوقات جو ہر ٹائم خدا کے بچوں کی، مسیح کے بدن کی، جسم ہے نا، جسم بیمار ہے، مسیح کا جسم کی جو کہ چرچ کہلاتا ہے، مدد کے لیے تیار رہتی ہے. کس دن؟ ہاسپٹل کے اندر جو کہ چرچ کہلاتا ہے، کیونکہ جو ہاسپٹل ہے یہ جنگ کے میدان میں بنا ہوا ہے، جس کو زمین کہتے ہیں، وار زون کے اندر ہے. تو جب گولی تو لگے گی، پھر وہاں سے بندوق کی گولی لگے گی، یہاں سے پیراڈول کی گولی دینی پڑے گی، زخمی ہو رہے ہیں وہاں سے دوائی. اب کوشچن یہ ہے کہ مجھے یہ انسائٹ کیسے ملی کہ ہولی اسپرٹ ہمارا لائف ٹائم نرس ہے. اور جس طرح ایک نرس پیشنٹ کے ساتھ اسائن کیا جاتا ہے، جب تک وہ ہاسپٹل سے نہیں چلا جاتا تو مر نہیں جاتا، تو اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس طرح پاک روح ہمارے لیے ایز اے نرس ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آر یو ریڈی؟ آر یو ریڈی؟ اب میں اپنی زندگی کے انکاؤنٹرز بتانے جا رہا ہوں اپنے نرس آف ہیون کے ساتھ، لاجواب. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے پورا میسج جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رسول نبی نہیں بول سکتا جب تک اسے بولا نہ جائے، اسے دکھایا نہ جائے، اسے بتایا نہ جائے، اسے سمجھایا نہ جائے. اسی طرح انکاؤنٹرز ود اے نرس آف ہیون. تو یہ ساری ٹیچنگ اور یہ مکاشفہ مجھے کیسے ملا؟ یہ سیریز آف انکاؤنٹرز جو میرے ہولی اسپرٹ کے ساتھ ہوئے، اور جب مجھے پاک روح کے ساتھ گہرے ملے گا. او مائی گاڈ، یہ چرچ کی بڑی مشہور لینگویج ہے، گہرے میں جاؤ. کہتے نہیں پادری صاحب گہرے میں اترو. کتنے ہے؟ کیڑی گہرائی؟ گہرے میں اترو، گہرے میں جاؤ. میں جب نیا چرچ میں گیا بولا کہ آپ کو گہرے میں جانے کی ضرورت ہے. کدھر؟ کہہ رہا گہرے میں جاؤ. مجھے لگا بلڈنگ سے سلام لگانی ہے نا آواز صاحب. میں نے ود ٹائم سمجھ آیا کہ گہرے میں جانے کا کیا مقصد ہے، مطلب ہے.
سو جب میرے ساتھ سیریز آف انکاؤنٹرز پاکرو کے ہونے شروع ہو گئے ایسے مومنٹس میں جب میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, تو میں پاکرو کو گہرے میں, جس کو کہتے ہیں انٹیمیٹلی, جاننا شروع ہوا. جس طرح انٹیمیٹلی, گہرائی میں, جس طرح ایک اپنے دوست بیسٹ فرینڈ کو جانتا ہے, ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو جانتا ہے, اور جس طرح ایک نرس بہت قریب اور گہرائی میں اپنے مریض کو جانتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہمارے پاس مریض آتے تھے ہم ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں کو باہر کر دیتے تھے کہ ہم سے بات کر سکے, اور جو ان کو نہیں بتا رہا ہوتا تھا وہ ہمیں بتاتا تھا. اس حد تک گہرائی میں جاتا تھا. آمین. سو ڈیپ. سو آل رائٹ. اس کے بعد آج میں اپنے سارے انکاؤنٹرز تو پاکرو کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گا, اور اپنے ایکسپیرینس اپنے ڈارلنگ ہولی اسپرٹ کے ساتھ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو میں سارے ایکسپیرینس نہیں شیئر کر پاؤں گا ڈارلنگ ہولی اسپرٹ کے ساتھ, اپنے پرائس لیس پرسن آف دا ہولی اسپرٹ کے ساتھ, مگر میں کچھ بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ریولیشن کیسے پیدا ہوا. وہ الگ بات ہے کہ بہت جلد جب وہ بک آئے گی ڈارلنگ ہولی اسپرٹ, اس کے اندر ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں لکھوں گا تاکہ پتہ چلے فار دا گلوری آف گاڈ اس قوم میں بھی کوئی ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. بیکاز بہت ہو گیا تھکی پرانی رسمیں, بورنگ, پاور لیس, بے پھل باتوں سے. ان دا نیم آف جیسس بہت جلد ہوگا. آمین. اینڈ ٹرسٹ می, میں بور نہیں کروں گا, چاہے کلام ہو, چاہے پریچنگ ہو, چاہے میں کتاب جب لکھوں گا, اور چاہے میری ذات ہو. پوچھے کیوں؟ کہ پاکرو نے مجھے بور نہیں کیا. That is why I'm that close. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خداون اور پاکرو مجھے کس طرح چاہتا ہے, کس طرح مجھے ٹرینٹی پیار کرتی ہے. ہاں, ٹرینٹی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ تثلیث, باپ, بیٹا, روح القدس, تینوں الگ ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ میاں بیوی کو بھول جائیں گے. اب آپ سمجھ لیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. You will forget it. کس حد تک میں خداون کے ساتھ گہرا ہوں, اور یہ بھی اس کا فضل ہے, نہ کہ میری کوئی قابل لیاقت ہے, اس کا پیار ہے. You will forget ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو جائے گی. خداون کس طرح ایک مین آف گاڈ کو چاہتا ہے. اس لیے یاد رکھیں آرڈر اپنی لائف کا. بہت ساری میں آپ کو پتہ نا, میں ایک ورک شاپ میں تھا اور سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ویلیو کیا ہے, تو انہوں نے بولا جی میرا خاندان, میری فیملی. واہ. دوسری بڑی کیا ہے, ڈر کیا ہے کہ میں اپنی فیملی کو نہیں کھونا چاہتا. اچھا اوکے. سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رائٹ آرڈر کیا ہے. رائٹ آرڈر کیا ہے؟ یاد رکھیں رائٹ آرڈر سب سے پہلے خدا ہے جو ویلیوبل ہے. کون ہے؟ باپ, بیٹا, روح القدس. اور خدا کے بعد کون ہے؟ فیملی. کون؟ ہاں کون ہے؟ سلمان کو اوور دیر. سو سب سے پہلے خدا ہے, اور خدا کے بعد نہ چرچ ہے, نہ ہی آپ کی کال ہے, نہ منسٹری ہے. فیملی تو پھر بھی نہیں آ رہی. روندے رہتے ہیں فیملی. ٹھیک ہے, کال, چرچ, کلیسیا بھی نہیں ہے. سب سے پہلے خدا, اور خدا کے بعد پتہ ہے کون ہے؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر بنی اسرائیل کے اندر ہارون کی بیوی, مریم کا شوہر اور ان کے بچے, ٹھیک ہے, اور سامنے جو ہے موسیٰ کھڑا ہے, اور موسیٰ کے پیچھے آگ کا پلر لگا ہوا ہے, خدا بات کر رہا ہے. اس کو سمجھ آئی کوشچن؟ آگ کا پلر لگا ہے, اس کے آگے موسیٰ کھڑا ہے, موسیٰ کے آگے ہارون اور اس کی بیوی اور بچے, اور ساتھ میں مریم جو کہ پروفیٹس تھی, نبیہ تھی. ہارون پریسٹ تھا, اور اس کا شوہر اور اس کے بچے, اور بچوں کے بچے, اور بہت سارے بچے ہی بچے. ٹھیک ہے, سارے وہاں پہ ہیں. اب آرڈر بتائیں. تو بنی اسرائیل کے لیے اپوسٹل اویسا سب سے نمبر 1 کون ہونا چاہیے؟ شمع اسرائیل, خداون, فادر, گاڈ.
اور خداون کے بعد کون ہونا چاہیے؟ وہ بچے ہی بچے، ہارون، کون؟ تو اگر وہ بولے نہیں 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 نہیں، مریم بولے جو نبی ہے پہلے میرا یہ شوہر آئے گا، اس کے بعد خداون کی وہیں سے فائر نکلے گی اور مریم کو کھا جائے گی، کیونکہ پہلے بھی خدا نے اس کو سزا دے دی ہے۔ اور ہارون بولے نہیں، میری پہلے بیوی اور میرے بچے، اس کے بعد میری منسٹری، اور پھر تو ہارون بھی آپ کو پتہ ہے کیوں مارا گیا تھا؟ کیونکہ اس نے موسیٰ کے خلاف بولا تھا۔ تو پرفیکٹ آرڈر ہے، پہلے خدا، پہلے گاڈ، اور اس کے بعد دی مین آف گاڈ، سیٹنگ دا رائٹ آرڈرز۔ انکو نرولا کو لے لو، انکو نرولا منسٹری میں خدا کے بعد کون آئے گا؟ اگر کون ہے وہ پیٹر ہے ان کے ورشپرز میں، پیٹر ہے، ہرجندر ہے، اور میں سدات ہے۔ تو بولے میری بڈی میرے بچے، میری بڈی یہ میرے بچے، یا خدا دے بعد پہلے پاپا انکو نرولا۔ یہاں تک کہ انکو نرولا کی جو بیوی ہے پاسٹر سونیا، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتی میرا شوہر انکو، نہیں، پہلے دی مین آف گاڈ انکو، اس کے بعد شوہر۔ یہ آرڈر ہے بادشاہی کا، سب سے پہلے خدا، اس کے بعد دی مین آف گاڈ، اور دی مین آف گاڈ کے بعد آپ کی فیملی اور منسٹری آتی ہے۔ سیٹ دا آرڈر رائٹ۔ تو زیادہ یہ نہیں کرنا دنیاویوں کی طرح، میری فیملی، میرے بچے، میرا شوہر، پہلے میں ان کو دیکھوں گی، ان کو بعد میں دیکھنا۔ یہ بادشاہی ڈیمانڈ کرتی ہے فرسٹ گاڈ اینڈ دین ہز مین۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر موسیٰ وہاں پہ ہو اور اس کا شوہر کہہ رہا ہے مریم کا کہ مجھے جو ہے آج جو ہے چکن ہی کھانی ہے، مریم کا شوہر کہہ رہا ہے، اور موسیٰ کہہ رہا ہے نہیں، آج جو ہے صرف دال پکے گی، کس کی سنی جائے گی؟ موسیٰ پوری قوم کا باپ تھا، موسیٰ پوری قوم کا باپ تھا۔ ایک مین آف گاڈ پوری قوم کا باپ ہوتا ہے، اور باپ ہوتا ہے، پاپا ہوتا ہے۔ اینڈ دیٹ از وائی انڈرسٹینڈ، میں یا کوئی مین آف گاڈ اگر لائف کے اندر انٹروین کرے آپ کی میرج لائف میں بھی، ڈونٹ ڈو اٹ، اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کا شوہر کون ہے۔ دیٹ از کنگڈم آرڈر، خدا، پھر مین آف گاڈ، پھر اس کے بعد آپ کی کال اور منسٹری اور فیملی، دیٹس دا آرڈر۔ سو آج میں اپنے سارے انکاؤنٹر شیئر نہیں کر پاؤں گا، مگر کچھ شیئر کروں گا اپنے ڈارلنگ ہولی اسپرٹ کے ساتھ، مگر آپ کو ریولیشن کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ ایک بہت ہی رانگ تھیولوجی جو ہے نا، تھیولوجی چرچ کے اندر سرگشت کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بندہ گناہ کرے تو وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، خدا کا روح سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ فوراً سے چھوڑ دیتا ہے، یا اس کے اتنا قریب نہیں رہتا۔ یہ آدھی بات سچ ہے، پوری بات سچ نہیں ہے۔ یہ گناہ کرنے میں فوراً خدا کا روح سے دور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آدھی بات سچ ہے، پوری بات سچ ہے۔ یہ کہ تھیولوجنس یا تھیولوجنس یا سیمنیرینس، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں پاک روح یا خدا کے لیے اپنے سر سے نکلی ہیں، ہیڈ نالج سے۔ انہوں نے کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہے، بس بائبل پڑھ کے جو ان کو سمجھ آئی ہے۔ کافی ساتھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہے، سب غلط نہیں ہوتی، بٹ کچھ غلط بھی ہوتی ہے، اور وہ صحیح کرنا میرا کام ہے۔ اور وہ انہوں نے بتا دی ہے کہ بھائی یہاں پہ مسئلہ ہوا، اب خدا کا روح تھوڑی اس میں کام کر رہا ہے، یہ سے دور ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کام کیسے کرتا ہے، یا اس کو خدا نے چھوڑ دی ہے۔ تو وہ صرف جو انہوں نے پڑھا ہے اپنے سر سے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جو انہوں نے بائبل میں وہ اپنے سر سے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو میں روز آمنے سامنے ملتا ہوں، اور میرے لیے بائبل زندہ ہو جاتی ہے۔ انفیکٹ کچھ ایسی بھی چیزیں جو بائبل میں بھی نہیں لکھی، میں وہ بھی ایکسپیرینس کرتا ہوں، اور وہ سچ ہے۔ یاد رکھیں بائبل اشارہ ہے، اشارے کو اشارہ رہنے دو۔ بائبل اشارے کو کس کی طرف اشارہ ہے؟ جس کے بارے میں لکھی گئی اس سے ملو، بہت کچھ بتائے گا وہ۔ مجھے بائبل میں ڈائناسور کا لکھا ہوا ہے، بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لوسیفر اوپر کرتا کیا تھا؟
बाइबल में ये कहाँ लिखा है कि वो वर्शिपर था? कहीं भी नहीं लिखा। कहीं लिखा है क्लियरली वो वर्शिपर था? नहीं लिखा। यू डोंट नो वो वर्शिपर था कि नहीं था। बाइबल में लिखा है उसकी, आपको पता है लूसीफर के 4 मुंह भी हो सकते हैं, वो चेरब था, आपको नहीं पता कि किस तरह। सो यू नीड टू मीट द पर्सन, आपको उसकी शख्सियत से मिलना है खुदावन की, वो बताएगा सारी चीज़ें। यहाँ पे लिखा नहीं वो जब आएगा सब बताएगा। सो बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर किस लिए इंपॉर्टेंट है? उस बंदे से मिलने के लिए। और अगर आप बाइबल पढ़ के उस बंदे से नहीं मिल सकते जिसके लिए लिखी गई है, आप फेल है बाइबल पढ़ने का मकसद। समझ रहे नहीं समझ रहे? ऑल राइट। सो थियोलॉजियंस वो बताते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, और बस पढ़ा ही है, वो पढ़ा रहता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस बंदे के बारे में जिसको लिखा पढ़ा है, मैं उससे आमने सामने मिला हूँ, उसको जाना है। जैसे एक दोस्त अपने बेस्ट फ्रेंड को, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, और एक नर्स अपने पेशेंट को। और मैं तो कहूँगा मैं इन सब से भी आगे हूँ, क्योंकि वो सिर्फ उसको देख सकते, छू सकते, चख सकते, जान सकते। वो मेरे अंदर आ गया, मैं उसके अंदर आ गया हूँ। कितनी दफ़ा खुदा ऐसे चलता है, वो खड़ा ऐसे मेरे सामने अपीयर होता है, खुदावन ऐसे मेरे सामने अपीयर होगा, और चलता 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 मैं उसको देख रहा हूँ, चलता चलता ऐसे अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा। एंड आई कैन सी, मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ, मेरा पूरा जिस्म, मेरी आंखें, और पूरा आई एम ट्रांसफॉर्म, और उसका रूप मुझ में, मेरा रूप मुझ उसमें, और एक ऐसे एक हो जाते हैं। और फिर जब मैं किसी को देख रहा होता हूँ, मैं उसके आर पार देखता हूँ, आर पार मैं सब कुछ बता सकता हूँ। ये कहाँ जाएगा, ये क्या करेगा, ये कैसा होगा, ये क्या गलत कर रहा है, और कहाँ पे मिस कर रहा है, पर मैं बोलता नहीं हूँ। पता है पूछे क्यों? नाराजगियाँ, नाराजगियाँ। इसलिए मैं बेवकूफ़ों से, जो अक्ल मुझ में काम कर रही है और जो ज़ात मुझ में रहती है, उसके कीमती मोती जवाहरात शेयर नहीं करता। किन लोगों से? नाराज़ होने वाले, मुंह बना लेंगे, बहस करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे। रहो अपनी बेवकूफ़ियों में, रहो और डैमेज लो, क्योंकि तुम अगर पाखरू की तरबियत नहीं लोगे तो फिर हालात तुम्हारी तरबियत करेंगे, और हालात बहुत बुरा रुलाते हैं। दैट इज वाई आई एम एबल टू सी, एंड दैट इज वाई जब मैं होली स्पिरिट के साथ वन होकर मैं बोल दूं ये बंदा फारिग नहीं कर सकता, और अगर वो कामयाब हो जाए तो फिर बोलना आप। और सलमान मेरा गवाह इस बात के लिए, इफ आई हैव सेड इट। व्हाई? ये प्रोफेसी की बात नहीं हो रही, किसकी? ये वननेस की बात है, किसी के साथ एक हो जाना। इतनी गहराई में मियाँ बीवी भी एक नहीं हो सकते। क्या लिखा है कि जो शौहर है वो इसके साथ एक जिस्म है, मगर जो खुदावन के रूह, वो एक रूह है। वननेस, सो डीप वननेस, यहाँ तक कि मैं उसका ब्रेन मेरे अंदर ट्रांसप्लांट हो जाता है, एंड आई कैन सी ये क्या चल रहा है। आई कैन सी, मैं ये भी बता देता हूँ वो ऐसा क्यों सोच रहा है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या काम करें हर लेवल पे। आई डोंट नो मैं किस तरह कर सकता हूँ, बट वही गहरे में उतरो इसमें। समटाइम्स मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते बताने के लिए, मैं कैसे बताऊँ? मैं तब मेरे होंठ थक जाते हैं। मैं कहता हूँ खुदा मेरे 3 बिलियन न्यूरॉन भी तेरी सिर्फ एक जो ड्रॉप ऑफ विजडम, एक सोच जो मेरे अंदर तो डाल रहा है, वो उसको कंटेम्पलेट नहीं कर पा रहे, मैं इसको इनको कैसे बताऊँ? मैं अक्सर कहता हूँ, सोई सलमान को कह रहा था, काश ऐसा होता मैं ऐसे यूं करता अपने। मैं कहता ये ले तू समझ इसको मैं क्या देख रहा हूँ, और फिर तुम रोते कि कितने गलत हो अपने हर जिंदगी के बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं। क्या एजुकेशन, क्या जॉब, क्या रिलेशन, क्या स्पिरिट लाइफ, क्या माय गॉड आई कैन नॉट टेल यू। एंड अब जब मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ मैं रोता हूँ, बट मैं शुक्र अदा करता हूँ वो होना लाजम था ताकि मैं उसकी वैल्यू सीख सकूँ। आई एम थैंकफुल। लाइकवाइज इस तरह जब मैंने उसको अपने ज़िंदगी के क्लियरली मैंने डाउन मोमेंट्स में देखना शुरू किया। याद रखें कि जब एक बंदा नजात पाता है, नजात पाने के बाद उसके साथ बहुत सारे ऐसे तजर्बात होते हैं, बहुत सारी छुपी हुई कमजोरियां, गुनाह होते हैं जिनमें से वो फ़ौरन नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है और बहुत देर लगती है उन चीज़ों को सेटिंग में लाने के लिए, निकालने के लिए, तब जाके वो कामिल इंसान बनता है। तो एकदम से किसी को ठुकराना मत शुरू कर दो, ए पापी, यू डोंट नो वो किस चीज़ से निकल गया, उसकी स्पिरिट नहीं हुई है, उसका ब्रेन भी पुराना है, उसकी बॉडी भी पुरानी है, उसकी जेनेटिक्स भी पुरानी है। वो बहुत सारी चीज़ें करेगा इससे पहले, गलत बहुत सारी चीज़ें करेगा इससे पहले कि वो कामिल हो, और तभी वो नर्स होली स्पिरिट आता है,
उसकी वहाँ पे हेल्प करने के लिए। You see that? ये तजर्बा करना पड़ता है। Do you understand? इसलिए बाइबल पाकरू के बगैर पढ़ना बहुत बुरा बैड आइडिया है। Amen? इसी तरह जब मैं अपनी ज़िंदगी के वर्स्ट सीजन में गुजर रहा था, बहुत बुरी तरह I was falling bad, बहुत बुरी तरह गिर रहा था, और मैं सोच रहा था कि अब मैं खुदा के साथ कभी भी नहीं चल पाऊंगा इस स्टेट में, इन कमज़ोरियों को अपने अंदर रखते हुए। और चर्च ने ये सिखाया था, मजहबी चर्च की बात में, कि अगर आप फॉल करोगे, फेल करोगे, सिन करोगे, तो पाकरू आपसे दूर हो जाएगा, और पाकरू कभी ना कभी आपको छोड़ जाएगा, और पाकरू इतना आपके साथ काम नहीं करेगा। और मैं बहुत ज़्यादा सैड था इस बात को सोच के कि शायद अब मेरी कभी हेल्प नहीं हो सकती, मैंने तो जहन्नुम ही जाना है, मैंने तो अब जहन्नुम ही जाना है। तो मैं ये सोच रहा था। फिर एक मोमेंट मेरी लाइफ में आया जब खुदा की ग्रेस से, इसको मैं कहूँगा ब्रेकिंग रिलीजियस चर्च थियोलॉजी, जब चर्च की मजहबी चीज़ें निकलना शुरू हुई। और वो क्या था? उस मोमेंट में जब मैं सबसे ज़्यादा गंदा गिरा, जब मैं सबसे ज़्यादा गिराई में गया, जब मैंने सबसे ज़्यादा गुनाह किया, जब मैं सबसे ज़्यादा नापाक हुआ, जब मैं सबसे ज़्यादा बुरे से बुरा होता गया, उन मोमेंट्स के अंदर मैंने होली स्पिरिट को सबसे ज़्यादा बात करते हुए पाया अपने आप से। उन मोमेंट में मैंने पाकरू को सबसे ज़्यादा अपने क्लोजेस्ट पाया। उन मोमेंट में मैंने होली स्पिरिट को अपनी खुली आंखों से ऐसे देखा जैसे आप मुझे देख रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। और इस हद तक देखा कि मैं उसको डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ कि वो कैसा दिखता है, क्या पहनता है, क्या लगा हुआ है उसके ऊपर, और उसकी क्या नेचर है, उसकी क्या फितरत है, उसकी क्या आदतें हैं, और उसकी क्या आर्ट है। He's here. I can describe. I tell you. Closeness. क्या आप ऐसी closeness चाहते हैं पाकरू के साथ? चाहते हैं। गल्ला मारते हो। वक्त गुजारो, मजा आएगा। सब चीजें हाई लेवल पे जाएंगी, सब चीजें। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, सब चीजें वार दो पाकरू के साथ रिश्ता बनाने में, वार दो, सब चीजें वार दो पाकरू के साथ रिश्ता। कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा है कर दो, अगर पाकरू के साथ रिश्ता बन रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा तगड़ा रिश्ता है, तगड़ा रिश्ता है। नीचे से भी आवाजें आ रही है नारों की। हालेलुया। अब मैं बात करूंगा बॉडी एंड डीमंस की। और एट टाइम्स जब मैं बहुत बुरी तरह टेम्प्टेड हो रहा था, एट टाइम्स आई वाज बीइंग टेम्प्टेड वेरी बैडली, एज वी ऑल आर। जिस तरह हम बहुत बुरी तरह आजमाए जाते। कौन है आप में से कह सकता है हम आजमाए नहीं जाते, गुनाह नहीं करते, खता नहीं करते, आपकी बॉडी गलत चीज़ों की ख्वाहिश नहीं करती? कौन कह सकता है ऐसे? कोई भी नहीं कह सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर आया ना बोलोगे हो बोले साहब तुसी भी असी भी इंसान है, तेरी बात है। एनीवे, तो जब मैं उन चीज़ों से अपनी फ्लैश लाइफ से गुजर रहा था और सिन के अंदर लॉस्ट होता जा रहा था, और देखिए मेरे साथ चीज़ें ज़रा डिफरेंट है, ठीक है ना, कि तुम्हारा शैतान ने गुनाह करा दिया। खैर मुझे नज़र आता है कौन सी स्पिरिट क्या करवाना चाह रही है। एंड जब वो चीज़ें अपीयर करती थी मेरे साथ, ऐसे खड़े कि ऐसे बोल रही थी, मैं उनको देख सकता हूँ ये बकरी है। आई कैन सी कि बोला भी क्या जा रहा है, किस तरह बोला जाता है, क्या ऑपरेशंस हैं। मैं डीमंस की भी मेंटालिटी और फिजियोलॉजी को स्टडी किया हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ पूरा, कि किस तरह बोलते हैं वो, उनकी नेचर क्या है, उनकी फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स। आई हैव रिटन इट डाउन, आई नो दैट। ग्रेसेस सिंपल डैडी ग्रेसेस। खुदावन पर्पस होता है कुछ करने के लिए, कि ऐसा भी है जो एक खंडे है चौंक गया ना तो सा तेरे पीछे की है खुदावन। ऑलराइट, तो एनीवे खुदा एक मकसद के लिए करता था कि हम सीख सके, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, जो आप नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे हैं, मेरे लिए यीशु मसीह के, हम सब यीशु मसीह के छोटे बच्चे हैं। कौन? छोटे बच्चे। हमारी मदद के लिए खुदा ऐसे करता है, एक बंदे को सही रगड़ा देता है, सही उसकी चटनी निकालता है, सही क्रश एंड ग्राइंड करता है, उसके बाद उसको डायमंड बनाता है, फिर कहता है हाँ इतना चमकता है ये। वो आपके लिए प्रिपेयर होता है बंदा, ताकि आप उससे सीख सकें, जिसको कहते हैं कि गोज बिफोर यू, आपसे पहले जाता है।
राह तैयार करने के लिए। सो मैं देख सकता हूँ कि डीमंस क्या मेरे को बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या, वो किस तरह वो बोलते हैं, तो मेरे दिमाग में वो जो उनकी आवाज़ है वो सोच बन के आती है, वो किस तरह इमेजिनेशंस मुझे दे रहे हैं। और उसी टाइम में क्योंकि मैं नर्स हूँ, मुझे पता था मेरी बॉडी के अंदर कौन से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। याद है कि आपको पता है कि अंजील के अंदर लिखा है, लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 2 और 13वीं आयत के लिए लिखा है कि और जब वो 40 दिन 40 रात रोजे रख चुका जीसस क्राइस्ट, तो फिर उसको भूख लगी और फिर आजमाने वाला कब आया? रोजे खत्म, उसको तब भूख लगी है, फिर आजमाने वाला आया। फिर सेकंड आयत देखो, 13वीं आयत, और जब and when the devil had ended every temptation, जब अबलीस ने सारी आजमाइशों को कर लिया खुदावंद का, he departed from it until an opportune time, तो वो उससे चला गया जब तक उसको वापस मौका ना मिल गया। तो 2 सवाल, सबसे पहले जब उसको भूख लगी तब क्यों आया? सेकंड, जब वो ये कौन सा opportune टाइम था, ये कौन सा मौका की तलाश में था कि शैतान फिर आया जीसस के बाद? आपको पता है ये opportune टाइम क्या है? ये कौन से मौके की तलाश है? ये वो मौके की तलाश है कि ईवल स्पिरिट्स और शैतान इंतज़ार करते हैं, वो आपके नेचुरल बॉडी फंक्शंस को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि कब आपके हार्मोन्स पीक पे चढ़ेंगे और वो ऑफर ला के आपको देंगे। इसे कहते हैं opportune time. Oh, I am the student of the Holy Spirit, not seminary guy. I know physiology and spirituality and sexuality, lot of things. तो ये opportune time है कि वो opportune time में था। क्या opportunity? जब body उसकी डिमांड करेगी, उसके हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और उसकी नेचुरल क्रेविंग और इंक्लाइनेशन बड़ी होंगी, तब वो एंटाइसमेंट लेके आएगा। ऐसे कभी नहीं आएगा, उसको पता है ऐसे बंदा राजी नहीं होएगा। अगर मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी में होता तो थोड़ी देर में आप लोगों को बहुत अच्छे से लेक्चर दे सकता था आपके बॉडी सिस्टम का, कि कैसे ऑपरेट करते हैं और वो कौन सा ब्रेकर पॉइंट है जहाँ पे आपकी बॉडी बहुत सारी चीज़ें मांग रही होती है। सिंपली आपका वो नेचुरल नॉर्मल सिस्टम है, तब इब्लीस आएगा, ईवल स्पिरिट्स आएंगे, डीमंस आएंगे और एजेंट्स भेजे जाएंगे, कोई भी लड़की कोई भी लड़का आपके साथ गेम खेलने के लिए। इसके अलावा आप मानोगे नहीं। He knows that. सीधी सी बात है, इब्लीस आपके बॉडी सिस्टम को, आपके दिमाग को आपसे बेहतर जानता है। एंड दैट्स द opportune time, the opportune time जिसमें वो आता है। तो अगर आप अपने आप को अच्छे से समझते हो तो उसको भी समझ लोगे अच्छे से कि वो कब आने वाला है। A lot of things इस पे कही जाती है, मगर आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। So always remember, मैं अक्सर क्या कहता हूँ, Satan, शैतान और आपका, अच्छा रेसलिंग किस किस ने देखी है? सारे, हाँ, आपको उसको देखा टैग टीम पार्टनर्स होते थे। जब एक को कुट पड़ रही है, धो रहे हैं, तो वो दूसरा आया, अब मैं देखूंगा, ठीक है ना, और एक औकात में रहे प्लीज, औकात में ये वाले, ठीक है, सीधे सीधे बैठो। उसके बाद अब इस तरह शैतान, डेविल और डीमंस और आपका जिस्म टैग टीम पार्टनर्स हैं। को समझ आई? शैतान और कौन? आपका जिस्म टैग टीम पार्टनर्स हैं। वो तभी उसको क्लैप करने आएगा जब आपके हार्मोन्स और नेचुरल सिस्टम ऊपर होंगे, तब वो उसको हैंड्स ऑन देता है। कम ऐसे नहीं होगा, कम। अगर आप समझदार और अपने बॉडी को अच्छे से सिस्टम को स्टडी कर लो, आपको पता चलेगा कब आपकी आजमाइश होने वाली है। होली स्पिरिट टॉट मी दिस। आप समझे मैं क्यों कहता शुक्र है मैं किसी मजहबी के हाथ में नहीं चढ़ गया। तुम गुनाह कर रहे हो, तुम बेनस्ली लानते हैं, तुम्हारे अंदर बदरू है और इसका नॉर्मल बॉडी फंक्शन है। ये स्पिरिट बाहर से ऑपरेट कर सकती है, उसके अंदर भी हो सकती है, बट यू मस्ट नो। इसी मैं क्या कहता हूँ, रूहों की इम्तियाजी से आप पाक रूह और बदरू में फर्क कर सकते हो, मगर हिकमत की नेमत से आप गलत फैसलों और सही फैसलों में, आप नॉर्मल बॉडी फंक्शन में और ईवल स्पिरिट के ऑपरेशन में फ़र्क कर सकते हो। इसलिए हिकमत बड़ी है इम्तियाजी से, और हिकमत के अंदर सारी इम्तियाजी है। आई कैन अंडरस्टैंड कौन अपने फ्लैश में ऑपरेट करे, कौन डीमन में ऑपरेट करे, उनका मैं रिलेशन भी समझता हूँ। कभी टाइम मिला तो आपको बताऊंगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? दिमाग खुल रहा है, मज़ा आ रहा है? This is the school of the Holy Spirit. Hallelujah.
تو شیطان اور آپ کا جسم جو ہے وہ ٹیگ ٹیم پارٹنرز ہیں اور وہ مل کے کام کرتے ہیں تاکہ آپ کی اسپرٹ کو خوب دھوئیں، خوب ماریں، جب تک آپ جو ہے ٹن 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 کر بھائی میں ہار مان لیں، ہار مائیں پھر کیا کریں، کچھ نہیں، چلو جانا آ جاؤ. بٹ آپ کی اسپرٹ اور ہولی اسپرٹ 4 ٹیگ ٹیم پارٹنرز ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں سب کچھ وار دو اپنا ریلیشن تگڑا بنانے کے لیے، کیونکہ آپ اکیلے ہو. کیا مطلب؟ آپ اکیلے، آپ کی اسپرٹ اکیلی کھڑی ہوئی ہے رنگ کے اندر، ٹھیک ہے، اور باہر کون ہے؟ باہر جسم ہے ٹیگ ٹیم پارٹنر کے ساتھ، کون؟ شیطان. اب وہ مل کے اتریں گے رنگ کے اندر، ورینا WWE، اور مل کے دھوئیں گے آپ کی اسپرٹ کو. کر گناہ، اے بھی ویک، او بھی ویک، اے بھی کھا، او بھی پی، اتھے بھی جا، اتھے بھی جا، ڈیڈا کا کہنا بھی نہیں مان. اور اس دھلائی کے اندر سب سے زیادہ جو پٹتے ہیں وہ ماں باپ ہیں. پوچھے کیوں؟ کیونکہ ان کی اسپرٹ لائف نہیں ہوتی. اگر ماں باپ روح میں شارپ نہیں، ان کو نہیں پتہ چلے گا ان کے بچے گناہ میں سب سے پہلے گر بھی رہے ہیں، سیکنڈلی کیوں گر رہے ہیں. اس لیے میں نے اپنی ماں کو بولا تھا، ماما یہ میٹر نہیں کرتا آپ کی کتنی اچھی تربیت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اسپرٹ ورلڈ کتنا بڑا اور آپریٹ کیسے کر رہا ہے. آپ نے اپنی طرف سے بہت اچھی میری تربیت کی ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، بٹ یہ کافی نہیں ہے. جس سے آپ مجھے بچانا چاہتی ہوں میں اس کو آمنے سامنے دیکھتا ہوں اور میں اس کے آپریشنز جانتا ہوں. تو اچھی تربیت کافی، اپنے بچے کو حکمت سکھاؤ اور خداوند کے ساتھ رشتہ بنانا سکھاؤ. اونلی ڈیفینس، اچھی تربیت کافی نہیں. کتنا مرضی کر لو، آپ کو نہیں پتا وہ اسکول میں کیا کرتا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ فون کے ساتھ کیا کرتا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ واش روم میں کیا کرتا ہے. وقت آیا کہ میں اوپنلی باتیں کروں گا، کیونکہ میں اوور آل ہولسٹک ورڈ میں نے بولا تھا آپ کو شروع میں. ہولسٹک کا مطلب ہے سارے لیولز پہ، اسپریچول، فزیکل، مینٹل، سیکشل، فائنینشیل. تو نرس کے ایز اے نرس بھی میں ہولسٹکلی چیزیں سمجھتا ہوں اور ہولی اسپرٹ بھی مجھے ہولسٹک چیزیں سمجھاتا ہے. تو میں ہر لیول پہ، ہر کیٹیگری، ہر پارٹ میں آئی انڈرسٹینڈ. چل کیا رہے ہیں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آئی ول ٹیچ. وقت آ رہا ہے. ابھی جیسس رافا ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ منسٹری ہے کہ ماں باپ کا سب سے پہلے پاک روح کے ساتھ تگڑا رشتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی مدد کر سکے. کیونکہ یاد رکھیں مددگار آپ نہیں، خدا کا روح ہے. اور اگر رشتہ تگڑا نہیں ہے بچے سفر کریں گے، تڑپیں گے. اور بچوں کا اگر رشتہ تگڑا نہیں ہے تو ان کے آگے بچے تڑپیں گے. یاد رکھنا شیطان ہر وہ ہاتھ پیر مارے گا آپ کا رشتہ نہ بن جائے پاک روح کے ساتھ. کیونکہ جس دن بن گیا آپ نے شیطان کی ٹانگیں توڑ دینی ہے کہ وہ چل کیسے رہا تھا آپ کی لائف کے اندر. تو پوری جان مار دیں پاک روح کے ساتھ رشتہ بنانے کی. دیٹ از وائی اچھی تربیت کافی نہیں ہے، آپ کو پاک روح کا الہام چاہیے اگر رزلٹس لانا چاہتے ہو. دیٹس وائی آئی سیڈ ماما یسوع مسیح کا جتنا بھی شکر آپ ادا کر سکتی ہیں یہ تھوڑا ہے، کیونکہ جو اس نے کی ہے آپ کی سوچ سے باہر. اگر وہ نہ کرتا، آپ چاہے کتنا بھی میرے لیے تربیت کرتی، میری ماما بہت اسٹرکٹ ہے، کافی نہیں تھا. بیکاز یو ڈونٹ نو وٹ آئی واز ڈوئنگ، یو ڈونٹ نو وٹ آئی ایم، یو ڈونٹ ایون نو. کسی کو بھی نہیں پتا سوائے پاک روح میرے میں کس ڈیپتھ میں تھا اور کس پیک پہ تھا. اور اب وہ معنی نہیں رکھتا، برا کے لوگوں سے دھل چکا ہے. بٹ آئی نو دا پروسیس. میں ڈارکنیس میں بھی رہا ہوں، میں لائٹ میں بھی رہا ہوں. میں نے ڈارکنیس کی بھی پیک دیکھی ہے، میں نے ہولینس کی بھی پیک دیکھی ہے. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں ہاؤ تھنگز ورک. اور بہت ڈینجرس گیم ہے یہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو. بہت سوچ سمجھ کے روحانی دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اگر ذرا سی غلطی جان لے سکتی ہے. آمین آمین اس بات. تو اپنی پارٹنرشپ ہولی اسپرٹ کے ساتھ اسٹرانگ کریں، کیونکہ رنگ کے باہر وہ دو مل کے لڑ رہے ہیں. آپ اکیلی اسپرٹ کیا کرو گے؟ تو اگر ہولی اسپرٹ کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ اسٹرانگ ہو گئی تو پھر آپ اپنے گناہوں پہ غالب آ سکتے ہو، غلط ڈیسیجنس پہ غالب آ سکتے ہو، اپنی ایموشنلزم پہ. جو فوراً غصہ آ جاتا ہے، مجھے فوراً سے بات ہرٹ لگ جاتی ہے، بھائی میں تو بہت وہ ہوں، آپ کو باتیں مجھے بری لگتی ہیں، ناراضگی. یہ سب سے پہلے بتاؤں یہ یہودا کی حرکتیں ہیں کہ مجھے باتیں بری لگ جاتی ہیں. یہ یہودا اسکروتی کی حرکتیں ہیں. واو، کہ مجھے یہ چیز جو ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں، ہو جاتی ہوں
नाराजगी, बातें बुरी लगना, मुंह बना लेना, चिढ़ जाना, दिल में कड़वाहट रखना, वेल मुबारक हो, यहूदा अस्करियोती तैयार हो रहा है। ये मत कहना कि आप पाखरू से भरे हुए और दिल के अंदर आपकी बातें लगती हैं, चुभती हैं, बुरी लगती हैं, नाराज हो जाते हैं और आप बातें अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप बादशाही के लायक नहीं हो। बादशाही के अंदर तरबियत सख्ती होती है और बुरी लगती है। 70 इसलिए यीशु को छोड़ के चले गए थे। अंडरस्टैंड? तो बात पाखरू आया ही आपको तरबियत देने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है ना? ही विल टीच यू ऑल थिंग्स, सिखाएगा। जहाँ गलत आपको सिखाएगा, मारेगा नहीं, तंज नहीं करेगा, टाउट नहीं करेगा, लेट डाउन नहीं करेगा, बुरा भला नहीं कहेगा, बहुत प्यार से आपको सिखाएगा। मगर वो प्यार ही तो चुभता है। वो क्यों प्यार चुभता है? ऐ ना कर, ऐ गलत है, वो बंदा बुरा क्यों ना कर। So that is why ये सेल्फ हमारी जब तक खुद ही जिंदा है, हम खुदा के साथ फुल नहीं चल सकते। खुद ही को मरना होगा, तभी खालिस चीज बाहर आएगी। याद रखा कि अगर 1% भी आपका कहीं ना कहीं जिंदा है ना, वहां पे पुलिस ऑपरेट करेगा, क्योंकि वो आपका और आपके जिस्म का टैग टीम पार्टनर है। इसलिए इस खोज में लग जाओ पूरी दिल और पूरी जान के साथ कि मेरे अंदर मेरी कांका पे खुद ही जिंदा है, उसको मारने के लिए, खुद ही जिंदा, उसको मारने के लिए। तो ये वो मोमेंट्स थे जब मैं डीप गुनाहों में गिर रहा था, मेरी खुद ही मेरे में ऑपरेट कर रही थी, तरह तरह की हरकतों में मैं फंसा हुआ था और मुझे नहीं पता था, मैं खोया हुआ था कि मैं अपनी बॉडी के साथ क्या करूं। और साथ में डीमंस को भी मैं देख रहा था ऑपरेट कर रहे थे, जस्ट लाइक माइका ट्रम्बो। और मैं खुदावन में मेच्योर हो रहा था और चर्च वाला ने तो वैसे ही मेरे को फारक जवाब दे दिया था ना, ऐसा डेली नहीं होता, तेरे लिए क्या जो होएगा। मैं कहा बाबा जी सलाम, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब कह रहे हैं मैं इस गुनाह देते गालिब नहीं है, तू कहीं जाएगा। मैं आवांगा क्योंकि मैं पादरी नहीं हूँ, मैं स्पिरिट में बीस्ट बनूंगा और आऊँगा, मगर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा गंदगी और गुनाह और हर उस चीज़ से जो यीशु को नफरत है। मैं आऊँगा, सब चीज़ें उनके लिए पॉसिबल है जो तकाद रखते हैं। मरकज़ 9:23। देन क्या हुआ? यहाँ से मेरी चीज़ें शुरू हुई। आमेन। द वीडियो इज फाइन जॉय। और इन मोमेंट्स के अंदर होली स्पिरिट जो था बहुत ही जेंटली, एक कंपैशनेट नर्स की तरह मेरे पास आना शुरू हुआ। कभी भी उसने शाउट नहीं किया मेरे ऊपर कि तू ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तू मरेगा या ये गलत है। बहुत जेंटली मेरे पास आना शुरू हुआ और एक सफ़ेद नूर के अंदर, एक सफ़ेद नूर के अंदर अपीयर करता था। सभी खड़े हो? एक सफ़ेद नूर के अंदर वो अपीयर करता था और जैसे मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ और वहाँ पे कोई गलत काम चल रहा है, गलत बातें हो रही हैं, गलत आगे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ऐसे मेरे सामने अपीयर करता था यूँ, और मेरा ऐसे एंड आई कुड सी हिम, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, और उसने मेरा यूँ हाथ पकड़ना, और ये जो हरा पत्थर देख रहे हैं ये उसकी बॉडी पे लगा होता था, कपड़ों में। दैट इज़ वाई मैंने आज वाइट और इसका कॉम्बो किया, होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एवरीथिंग इज प्रोफेटिक एंड ही देखो पहले हाथ बांध लिया, तेरी मदद ना करो तो, एंड देन ही यूज्ड टू अपीयर, सामने आना, जाहिर होना और मेरा ऐसे हाथ पकड़ना, और उसने बोला चल मेरे साथ, मैं तुझे सिखाऊं। ऐसे बोला चल मेरे साथ, ऐसे हाथ मेरा पकड़ना, होली स्पिरिट ने बोला चल मेरे साथ, मैं तुझे सिखाऊं इस गुनाह से और डीमन से कैसे फाइट करते हैं और बाहर आके पाक बनते हैं। कम विद मी, लेट मी टीच यू हाउ टू फाइट दिस। हालेलुया। तो उसने ये नहीं बोला तू इतने ऐ करने, ये कर रहा है, and I will see him, ऐसे मेरे सामने आना है ना वो, और मैं वो, अच्छा मजे की बात, रूह में आंखें खुली रहती हैं, आप आंखें बंद भी कर लो आपको नजर आ रहा है। अब मैं आंखें बंद करूँ ना 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 ना, रूह पीछे से देख रही है उसको क्लियरली, आंखें खोल रहा नजर आ रहा, आंखें बंद, मैं गला आज गया मैंने बोला बेटा कुदस के नाम से खुदावन बस ठीक है, मैं किया और मेरे सामने आया, उसने ये नहीं बोला कि ये बोला कि चला चले, सिंपली क्या बोला, मैं तुझे सिखाऊं इसके साथ डील कैसे करते हैं। And I was like,
چرچ کیا سکھا رہا تھا؟ وہ تو دور ہو جاتا ہے، وہ تو پاس آ گیا. چرچ سکھا رہا تھا وہ تو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ڈارلنگ ہولی اسپرٹ، ہاللیلویا. اور اس کے بعد دوبارہ سے جو چیزیں اس نے مجھے سکھائی، پھر سے جسم فلیش وائلڈ ہو جاتا ہے. جو کہا گیا تھا، بتایا گیا تو میں پورے طور پہ نہیں کر پایا، اور میں نے کہا لو جی پھر سے ناکام ہو گئے. پھر کیا؟ پھر سے وہ ایک نرس کی طرح میرے سامنے اپیئر کیا. جب ایک پیشنٹ میڈیسن مس کر دے اور نہ کھا پائے تو نرس اس کو واپس آ کے سکھاتا ہے اور اس کو جینٹلی اور کمپیشنیٹلی اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کو بتاتا ہے کہ یہ تو نے یہ مس کیا تھا، اب دوبارہ مس نہیں کرنا، اس کو ایسے کھانا، اس کو ایسے کرنا، یہ سائڈ سے سائڈ ریل اوپر کرنا ورنہ نیچے گر جاؤ گے. تو اس کو ڈانٹتا نہیں ہے بلکہ پیار سے سکھاتا ہے، اس کو بہتر کرتا ہے. تو اسی طرح جب میں نے جو مجھے بتایا گیا تھا میں نے نہیں کیا، اور میرے سے غلطی پہ غلطی، گناہ پہ گناہ، مسٹیک پہ مسٹیک، ایرر پہ ایرر ہوتا گیا، ایسے آہٹ سی آتی تھی اندر. اینڈ وائٹ ڈریس فل آف لائٹ، ہم اپنے جسم کی غلاظت میں بیٹھے ہیں، آگے ساتھ میں کھڑا ہو جانا. اور یہ مذہبیوں کے لیے یہ باتیں قبول کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے مجھے مذہب سے نفرت ہے. پتہ پوچھے کیوں؟ کیونکہ وہ اس طرح پاک روح کو آپ کے قریب کبھی نہیں ہونے دیں گے. مجھے بتاؤ آپ کو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ چاہیے یا مذہب چاہیے؟ اس لیے خدا مذہب میں کبھی بھی قریب نہیں آتا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں خدا تو پاک ہے، وہ قریب نہیں آ سکتا ایک گناہ گار کے، ایک گندے بندے کے. میں گندا بندہ تھا، آپ نہیں ہو. پر یاد رکھیں کہ جب تک نرس ایک گندے پیشنٹ کے پاس نہیں آئے گا نا تو وہ اس کی ڈریسنگ نہیں کر سکتا، وہ ڈریسنگ نہیں کر سکتا، صفائی نہیں، پٹی نہیں کر سکتا. جب تک پاک روح ہے، وہ پاک ہے، ہم ناپاک ہیں. جب تک وہ پاک روح ہم ناپاکوں کے پاس نہیں آئے گا نا ہم پاک نہیں ہو سکتے. جب تک وہ پاک روح ہم ناپاکوں کے پاس نہیں آئے گا نا ہم پاک نہیں ہو سکتے. اس لیے وہ نرس، میں نے ان کو بولا کہ وہ نرس ہے، وہ پاس آتا ہے اور وہ آپ کو پاک بناتا ہے. وہ نرس ہے جو آپ کو نرک سے بچاتا ہے، آپ کو پاک بنا کے. اینڈ وہ میرے پاس آنا، اور یہاں تک کہ اب میں کچھ ایسی بات بولنے لگا ہوں جو آپ کو ہلا دے گی. یار یہ ریڈی؟ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے بچوں میں سے کوئی بھی مذہبی نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر میں ریسٹ روم میں بھی ہوں، ریسٹ روم کسے کہتے ہیں؟ واش روم. میں ریسٹ روم میں بھی ہوں، He used to come in. آپ خدا کو کہیں روک نہیں سکتے. جو خدا آپ کے اندر رہتا ہے ان کو آپ کہہ رہے واش روم نہیں آئے گا. کامن سینس مذہبیو، جو اندر رہتا ہے اس کو آپ کہہ رہے واش روم نہیں آ سکتا. وہ اندر رہ رہا ہے تو مطلب وہ جب آپ واش روم جاتے ہیں وہ باہر آ جاتا ہے آپ سے اور ویٹ کرتا ہے آپ جب باہر آؤ. مذہب اپنا لے کے جاؤ جمعہ بازار. And then I used to be in washroom and he used to come in اور منہ لٹکا میں بیٹھا ہوں and he say come. That's why مجھے یہ کہنا بڑا پسند ہے، come Holy Spirit، پاک روح کے ڈائلاگ بولنا. اینڈ وہ مجھے ویژن میں دکھاتا تھا، سی دیکھ رہا ہے یہ جو میں کیا ہے، یہ دیکھ رہا ہے یہ. اینڈ دین میرا بیٹھے بیٹھے انسٹنٹلی بوم، یوں میں ساری چیزیں سیکھ لیتا ہوں کہ یہ ہوا، یہ تو نے مس کیا، یا تجھے یہ کرنا چاہیے تھا، یہ ایرر تھا، تیری سائیکالوجی تیرے سے یہ کہہ رہی تھی، تیرا بلڈ اس وقت یہ کر رہا تھا، ڈیمنز دیکھ وہاں پہ یہ کر رہے تھے، اور تجھے یہ کرنا چاہیے تو نے یہ نہیں کیا. چل کا کے جا، نیکسٹ ٹائم یہ کرنا اور تو بہتر کرے گا. اینڈ دین میں دروازہ کھول کے بلی بن کے گیا ہوں، ببر شیر بن کے باہر آیا ہوں. انگلش میں ایک ورڈ ہے، there is no condemnation in Christ Jesus. خداوند یسوع مسیح کے اندر کوئی رد نہیں ہوتا، تباہی نہیں ہے. اینڈ دین کیا ہو رہا کہ جب نیکسٹ ٹائم سیم آزمائش، ٹیمپٹیشن، جسم کی خواہش، بدلوؤں کا آنا وغیرہ 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 جو بھی بری چیز ہوتی ہیں ہونی، اور میرے دیکھیں فائٹ شروع ہوتی ہے دماغ میں، برین میں. اور جو پاک روح نے مجھے ویپنز دیے تھے، وہ ویپنز پتہ کیا تھی؟ وزڈم، انسٹرکشن، گائیڈنس، نالج. اور وہ میں نے اپلائی کرنی، اور میں نے اپنے مائنڈ کے اندر وہ آرگیومنٹ جیت جانا اور اس ڈیمن کو اپنے قابو میں کر لینا.
और डीमन को इतना काबू में करना मुश्किल नहीं जितना अपने हॉर्मोन्स को करना काबू में मुश्किल है, अपने फ्लैश को, अपनी फ्लैश की डिजायर्स को। एंड देन मैंने उसको कर लेना और फुल चिल, जहाँ पे लोगों के पसीने निकल जाते हैं मैं वहाँ फुल चिल, बिकॉज ही इज टीचिंग मी इन द इनसाइड। और जैसे ही वो हो जाना है, एकदम से वो हो गया, आई वॉन, मैं जीत गया उस मुकदमे में, उस आजमाइश में, उस गुनाह से, उस डीमन से। और जैसे ही मैं जीत गया, भले ही मैं बता रहा हूँ पाक रूह कोई बंदिश नहीं है, रेस्ट रूम में वहीं पे भी आ जाएगा, एकदम मैं रेस्ट रूम में बूम मेरे सामने अपीयर हुआ और मैं ऐसे देख रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ, और मेरे सामने अपीयर हुआ और वो क्या कर रहा है, well done Sharon, you did it, hallelujah, तो पास हो गया, एक चीज कॉन्कर हो गई, अब दूसरी की बारी। इस तरह मैं पाक जीता हूं, पाक रूह के साथ रह के। Isn't this amazing? तो इसको HR वाले ज्यादा समझेंगे, अच्छी अप्रेजल। तो होली स्पिरिट मेरा मंथली अप्रेजल देता है। क्या आपको अप्रेजल चाहिए ऐसा कि एवरी टाइम ये अच्छा कर रहा है, तो इसमें थोड़ी बेहतरी की जरूरत है। हर लेवल पे, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपकी मैरिज, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी प्रेयर लाइफ, आपके कॉल, एवरीथिंग अप्रेजल पकड़वाया। ये तूने बड़ा अच्छा काम किया, थैंक यू होली स्पिरिट। ये तेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए, टीच मी होली स्पिरिट। हर चीज यू बिकम एक्सीलेंट, इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस, टीचिंग। समझ आ रही है? तो उसके बाद आप लोग वेल डन, वेल डन, दस है ना पागलू मेरे ना, पागलू ज्यादा फखर नहीं करना। हर वक्त पागलू ने मुझे सिखाया जेंटल रहना है, काम, कूल, चाहे बहुत बड़ी खुशी है तब भी काम, चाहे बहुत बड़ा गम है तब भी काम, बहुत बड़ी गलती हो गई है तब भी काम, और बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है तब भी काम। यू डोंट नो मेरे अंदर क्या चल रहा था, बड़ा काम। जब मैं गाड़ी ली थी सारे उछल रहे थे, डाडा गाड़ी ले आया, गाड़ी ले आया। मैंने बोला ये चला लो, गाड़ी में बैठ रहा हूँ, काम, रिलैक्स। सलमान साहब हंस रहे हैं, ऐसे ही है। मैं ये लो गाड़ी ले आया, चला लो, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद अलावा भी मैं कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, टाइम राइट नहीं कि मेरी बहुत हाई लेवल की अचीवमेंट हुई। मैंने ये रख लो, तुम लोग यूज़ कर लो, मैं जा रहा हूँ। काम, आप सिर्फ ऐसा एटीट्यूड ही बना लें, काफ़ी है, बाकी चीज़ें ऑटो पे लगती हैं। योर काम, योर काम, आमेन। सो होली स्पिरिट की फुल टाइम ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है। होली स्पिरिट की फुल टाइम ड्यूटी है। मैं क्यों कहता हूँ वो हमारा नर्स है, क्योंकि जब मैं अपने पेशेंट की केयर करता था और उनके ऊपर असाइन होता, मेरी फुल जिम्मेदारी होती थी कि उनके टाइम उसके साथ हर टाइम रहना। अगर मेरा मरीज वॉशरूम भी जाता था, मैं उसके साथ जाता था, ताकि मैं देखूं कहीं वो एक्सक्रीशन करते हुए और वॉश करते अपने आप को रिस्क ऑफ फॉल पे ना हो, गिर ना जाए। मैं उसके साथ वॉशरूम तक जाता, मेरी ये ड्यूटी में शामिल था कि वो गिर ना जाए। वरना बात मेरे पे आती थी। और वॉशरूम से लाके उसके फुल बॉडी को कपड़ों को चेंज करना, उसके बॉडी फ्लूइड्स के साथ भले उसके कपड़े होते हैं उसको रिमूव करना, नए पहनाना, चाहे कितना भी वो डर्टी हो उसको क्लीन करना, ये मेरी जिम्मेदारी थी एज अ नर्स। अगर मैं इंसानों को ये सब कुछ कर सकता तो पाक रूह किस हद तक करेगा। क्या वॉशरूम, क्या गंद, क्या कपड़े, मायने नहीं रखते। वो अंदर आ गया, इतना करीब है, सांस से भी करीब, सांस से भी करीब। इसलिए इसलिए नर्स इतना क्लोज और पर्सनल लेवल पे होता है मरीज के साथ, ताकि उसको बचा पाए। उसके मोस्ट सेंसिटिव एरियाज में भी उसके साथ होता है। इसी तरह पाक रूह आपके मोस्ट सेंसिटिव टाइम में भी आपके साथ होता है, आपके अंदर होता है, आपके साथ, ताकि आपको बचा पाए, आपको बचा पाए। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, और किया था, you know, समझ जाए, एंड देन समझ जाए, इसका तर्जुमा आपको खुद ही मिल जाए।
یہ نہیں بتا سکتا کیا بولا. اینڈ دین پیچھے سے پاک رو نہیں ہون داں گا, نہیں ہون داں گا, تو میرا ہے, تو میرا ہے. He is so jealous for me. وہ کسی کو لینے نہیں دیتا. So jealous. That's why میرے گھر والے, میرے فیملی والے, کیونکہ میں اپنے خاندان کا اکلوتا اور بڑا بچہ ہوں اور ڈون, ہم تیرے فیصلے لیں گے. بہت ساری سمجھ جائیں گے, وہ والے فیصلے لیں گے ہم تیرے. میں کہا ٹرائی اٹ, لے سکتا تھا, لے کے دکھاؤ. اینڈ دین میں اپنے گھر والوں کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, بٹ آپ سمجھتے نہیں ہو کہ میرے سسٹم تھوڑے چینج ہیں. میں مرد نہیں ہوں, میں مرد خدا ہوں. آئی ایم ڈفرینٹ. میں صرف مین نہیں ہوں کہ آپ کچھ بھی منہ اٹھا کے کر دو. آئی ایم دا مین آف گاڈ. میرے فیصلے اوپر سے آتے ہیں, میرے پلاننگ بنے بنائے آتے ہیں. میں کبھی بھی کچھ بھی میرے سے ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے. جہاں ایلیا کو روح چاہتی تھی اڑا کے لے جاتی تھی. اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں, اٹ از بیکاز ہولی اسپرٹ. اور بہت جلد وہ ٹائم آ رہا ہے میں یہاں سے موو کروں گا. آئی نو دیٹ, مجھے بتایا ہوا ہے. اٹس بائی دا اسپرٹ. یہ نہیں بول سکتے نہیں ادھر نہیں جانا, ہم نے وہاں نہیں جانا, ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے وہ نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہولی اسپرٹ ہاؤ ہی از آپریٹنگ. جہاں پہ فائدہ دکھ رہا ہے وہاں بھاگ گئے. سب سے بڑی بیوقوفی, مرو گے وہاں جا کے. باقیوں کے ساتھ نہ فائدہ نہ نقصان ہے, بس مرضی ہے. جہاں پہ اس کی مرضی ہے وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے, چاہے وہاں پہ کچھ بھی نہ ہو. اور جہاں اس کی مرضی نہیں ہے وہ سارا فائدہ آپ کو لے کے ڈوبے گا. لوط کے ساتھ دیکھ لو. I have learned these principles. So اسی طرح پاکرو کی 24/7 آپ کے ساتھ ڈیوٹی ہے. تو میں حیران تھا دیکھ کے کہ پاکرو کو میں کھلی آنکھوں سے دیکھتا تھا ایز اے مین, اور میرے ساتھ آ کے بالکل کلوزلی میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. when I was falling, failing and sinning, even while I was in toilet like a nurse. وہاں پہ وہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ مجھے پنش کرے, مجھے جج کرے, بلکہ مجھے الٹا واش کرے, دھلائے, مجھے ہیل کرے, شفا دے, اور مجھے نکالے اس گری ہوئی اسٹیٹ میں سے. بالکل جس طرح نرس یا ڈاکٹر, یاد رکھیں, ایک مریض کو دیکھ بھال نہیں کر سکتا, اس کے پاس نہیں, اس کا علاج نہیں کر سکتا جب تک قریب نہ جائے, اس کے بیڈ کے پاس نہ کھڑا ہو. کر سکتا ہے مجھے بتائیں؟ ہاں, جب کبھی آپ ہاسپٹل گئے ہو, ایک نور لگانا دور سے, بڑا کھڑا ہو نہیں لگاتا نا, کہ کتنی بری بیماری ہو, پاس آنا پڑتا ہے. لائک وائز تو یہ تو نہیں نا سارے بیڈوں میں کنولے ہو رہے ہیں, یہ یہیں سے یوں کیا خون اڑ کے آ رہا ہے, وہاں جانا پڑتا ہے. ہیپسی کا پیشنٹ ہو چاہے HIV کا ہو, یو ہیو ٹو گو دیر. ٹھیک ہے, جسٹ لائک دیٹ. تو ڈاکٹر نرس نہیں کر سکتے. اس طرح جو آپ کا نرس ہولی اسپرٹ ہے, ہولی اسپرٹ ہے, وہ بھی آپ کے قریب آتا ہے, آپ کو چھوتا ہے آپ کی ورسٹ کنڈیشنز میں, آپ کی ورسٹ ناپاکیوں میں ہاتھ لگاتا ہے. کیونکہ یاد رکھو, اگر وہ ناپاکوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو ناپاک پاک نہیں ہو سکتے. پاکرو کے ہاتھ لگانے سے پاکرو ناپاک نہیں ہوتا, آپ پاک ہو جاتے ہو. ہی سو ہولی, اس کی ہولینس پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا, بلکہ ہماری پاکیزگی صحیح ہو جاتی ہے. ہاللیلویا, کہ ہم ایسے خداوند کو سرو کرتے ہیں. سو یاد رکھیں کہ پاکرو کی جو ہے نا, یہی JD ہے. کیا ہے JD کہتے ہیں جاب ڈسکرپشن. اس کی جاب ڈسکرپشن ہے کیا, کہ اگر وہ آپ کے قریب نہیں ہوگا آپ کی گندگیوں میں, تو یہ بتاؤ آپ گندگی سے کیسے باہر آؤ گے. اگر وہ قریب نہیں ہوگا آپ کی ناپاکیوں میں, تو آپ کیسے پاک بنتے جاؤ گے. ہاللیلویا. اس لیے یاد رکھیں, we do the damage, he does the healing. ہم اپنے آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں اور وہ ہمیں شفا دیتا ہے. we do the sinning and he does the washing. ہم گناہ کرتے ہیں اور وہ واش کرتا ہے. we create the messes, he prepares the message. ہم میسز کریٹ کرتے ہیں, وہ اس میسز میں سے, میسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے حالت بگاڑ لینا الٹی سیدھی حرکتیں کر کے, ہم میسز کریٹ کرتے ہیں اور وہ اس میں سے میسج نکال دیتا ہے, گواہی. We live in the filth, he picks up for the holiness. ہم گند میں رہتے ہیں, وہ گند میں اتر کے ہمیں پاکیزگی میں لے آتا ہے.
Therefore Holy Spirit is not feel good spirit. पाक रूह feel good spirit नहीं है. He is make holy spirit. वो आपको फील गुड अच्छा महसूस कराने वाली रूह नहीं है, वो आपको पाक करने वाली रूह है. इसलिए तो उसको कहते हैं पाक. उसका काम ही, जॉब डिस्क्रिप्शन ही हमें पाक करना है. 11 12 13 14 15 16 पाक रूह मिल गया. Really? गैर ज़ुबानें बोल के पाक रूह मिल गया. आपको सिर्फ नेमत मिली है, ये सिर्फ नेमत है. अगर पाक रूह मिला है ना, मैं बता रहा हूँ, तो बहुत सारी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस और चेंजेस आएंगी. सबसे पहले आपकी मेंटालिटी फ्लिप करती है. वो फ्लिप, नई मेंटालिटी, नया माइंडसेट. मेरी लाइफ फॉरएवर चेंज हो गई है पाक रूह से डायरेक्ट तालीम लेके. मेरी कॉपियाँ, मेरे नोट्स भरे में, एंड आई जस्ट लव इट. मैं थक जाता हूँ लिख के, बट आई लव इट. ये जो रोते हैं ना लोग, इनर पीस, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ. आप किसी से भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले. जीसस भी आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा ना. पहले मैं कहता था मैं खुदावन को देखूंगा ना तो फिर सेटिस्फाई होऊंगा. देख ले. फिर मेरे को शायद मैं बाप को देखूंगा, फिर वो भी देख लिया. फिर मुझे मुझे पाक रूह का बपतिस्मा होगा, मैं फिर सेटिस्फाई होऊंगा. वो पता नहीं, मुझे एक से बहुत ज़्यादा दफ़ा पाक रूह के बपतिस्मे हो चुके हैं. और पाक रूह के बपतिस्मों के अंदर भी कैटेगरीज हैं बहुत सारी, जो कि बाइबल में नहीं लिखी. आपको रूह में जाके पता चलेगी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं. वो सारी कैटेगरी के बपतिस्मे हुए हैं, और बार. और इतने में कि कोई हाथ लगाता है उनको बपतिस्मे होना शुरू हो जाते हैं. कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई. फिर पाक रूह ने सिखाया सेटिस्फेक्शन मेंटल एटीट्यूड है. आपका दिमाग का नज़रिया है. सेटिस्फैक्शन फीलिंग नहीं है कि अब आपको कुछ और अब फील नहीं होगा. सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि बिलीव है कि मैं अब पूरा हूँ. फील करना नहीं है सेटिस्फैक्शन, बिलीव करना है. अब इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मेरा टॉपिक नहीं है. सो एक ये खुदा की मोहब्बत बयान से बाहर है कि किस तरह एक पाक ज़ात जो कि पाक रूह है हमारे नापाक बदनों के अंदर आता है. कुछ समझ रहे हैं आप इस बात को? ये एक खुदा की मोहब्बत बयान से बारे मैं नहीं समझा सकता कि वो पाक ज़ात हमारे नापाक बदनों और उसके खारिज होने वाले मातों के अंदर आता है. इसीलिए गिराए हुए फरिश्ते इंसान से जलस हुए. सोचने वाली बात है. और उस हमारे नापाक बदनों के अंदर आकर हमारी इम्प्यूरिटीज में से प्यूरिटीज निकालता है और होलीनेस को परफेक्ट करता है. वाह, हालेलुया. और कोई और अदर तरीका नहीं है करीब आने के. एक नर्स और डॉक्टर भी जो है वो करीब आ सकता है. समझे, अगर ये बेड है वो करीब आ सकता है. इंजेक्शन लगाने, पट्टी करने, ड्रेसिंग करने, स्टिचेस लगाने, कुछ भी वगैरह वगैरह, वो करीब आ सकता है. वो करीब आकर साफ कर रहा है, शिफा दे रहा है. मगर जो हमें नर्स दिया गया है वो करीब नहीं, वो अंदर आ जाता है और हमें पाक बनाता है. He makes us holy. जब होली स्पिरिट मेरे कमरे के अंदर एंटर करता है और उसका नूर मेरे गिर्द गिर्द चमकता है और मैं उसको देखना शुरू करता हूँ, मैं दुआ नहीं कर सकता, मेरी सांसें रुक जाती हैं और सिर्फ मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, होली 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 आर यू लॉर्ड. आप उसकी होलीनेस को फील कर सकते हो. और याद रखना, जब भी आपको पाकीज़गी का तजर्बा होगा, आप बाहर निकलेंगे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकोगे. पता है क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि लफ्ज़ जितना ज़्यादा बोलना है वो पाकीज़गी के मादे को कम करना शुरू कर देता है. फजूल बोलना. You become quiet. ये गहरे हजूरी के तजर्बे हैं. एंड आई प्रे आप लोग के साथ हों. गहरी हजूरी के तजर्बे हैं. तो याद रखें, ये जिस तरह क्या करता है एक मरीज़, जब उसको नर्स देखभाल करता है, उसको हील करता है, रिकवर करता है और वह ठीक हो जाता है, तो क्या वो हॉस्पिटल में रहता है? कहाँ जाता है वो? घर जाता है ना, डिस्चार्ज हो जाता है. क्योंकि अब नर्स का काम पूरा हो गया, डॉक्टर का काम पूरा हो गया, मरीज जो है ठीक हो गया, डिस्चार्ज.
تو جب پاک روح جس دن سے آپ مسیح میں پیدا ہوئے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، اور جب آپ مسیح یسوع جیسا کافی حد تک بن جاتے ہو اور آپ بہت ساری کمزوریوں اور گناہوں پہ غالب آ جاتے ہو، آپ کو وہ دنیا سے ڈسچارج کر دیتا ہے کہ آپ اپنے ابدی گھر میں چلے جاؤ. That's how it is. تو اب تب تک اس زمین پہ ہو مزے لینے کے لیے نہیں، مجے 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 والوں مگر مچ پھاڑ دینے. آپ مزے لینے کے لیے دنیا میں نہیں ہو، آپ ریکور کرنے کے لیے دنیا میں ہو. جس دن آپ کی ریکوری ہو گئی لے جائے گا، مقصد پورا ہو گیا، کردار تیار ہو گیا، بہت سارے گناہوں کے اوپر غالب آ گئے، بس ٹائم پاؤ گئے، لے جائے گا. اب یہ ریویلیشن ریویلڈ آف ان ارتھ. تو یہ ساری باتیں مجھے پتہ کیسے چلی. اب یہ مزے کی سٹوری ہے. آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ کہہ دو کہ بور ہو رہے ہو. ہاں، یو آر انجوائنگ اٹ. سارے میڈیکل ریلیٹڈ انجوائے کر رہے ہیں، جو نہیں بھی ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. ہاں، یہ مجھے پتہ کیسے چلا، یہ مجھے ایسے پتہ چلا. اب یہ بڑے مزے کی سٹوری ہے. انفیکٹ میں یہ چلا سکتا ہوں اپنا ایک شو، اسٹوریز ود دا ہولی اسپرٹ، اسٹوریز ود دا ہولی اسپرٹ، اور ہم بہت جلد کریں گے بھی ہے. آمین. تو میں اپنا بائک پہ، آپ کو پتا چرچ میں آ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا پاک روح کے سارے ورکنگس اور اس کے احسانات کو جو اس نے میرے پہ کیے ہیں اور میرے ساتھ کیے ہیں، میرے لیے کیے ہیں. اور میں صرف اپنے دماغ میں ایک بات سوچ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا ہولی اسپرٹ، مطلب میں اس سے بات نہیں کر رہا تھا، صرف سوچ رہا تھا. میں کہتا پاک روح میرے اتنے غلط ہونے کے باوجود بھی تو میرے اتنے قریب کیسے ہو سکتا ہے. It's so difficult. میں کہتا ہولی اسپرٹ، آپ how can you be so close at times when I'm so wrong؟ کہ آپ میرے اتنے قریب کیسے ہو سکتے ہو جب میں اتنا غلط ہوں یا کر دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین آپ کو پتا ہے ہولی اسپرٹ نے میری سوچیں پڑھ لی. یو نو سم ٹائم چیزیں سامنے آتا ہے، میں کہتا ہوں سوچنا نہیں سوچنا نہیں سوچنا نہیں سوچنا نہیں، سوچ پڑھ لے گا سوچے پڑھ لے گا سوچنا نہیں بیکاز کب یہاں سوچا بولا ہاں یہ کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا. وہ جب سامنے ہی کین ریڈ یور تھاٹس اینڈ سم ٹائمس خداوند سامنے کھڑا ہوتا ہے. میں بولا میں کچھ سوچ رہا بولا اپنی فل انجوائے میں نہیں ہے، سوچ رہا تھا اندر سے ایسا بالکل بھی نہیں. آج ابھی میں نے ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، میں نے کہا میں نا مذاق کر رہا تھا، کسی کو کہہ رہا تھا، میں منسٹری میں نہیں تھا اس وقت. میں نے کہا میں فلانے کنٹری میں جاؤں گا، میں جو ہے نا میں فلانے کنٹری میں جاؤں گا، میں یہ بھی ایکسپیرینس کروں گا، میں وہ بھی ایکسپیرینس کروں گا، فل جوش میں بتا رہا ہوں، یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اور یہ کر آ کے نا دل میں سوچ رہا ہوں مزہ آئے گا. پھر میں امیجن کر رہا ہوں، مجھے بھاری سی خوفناک ایک مرد کی آواز آئی، غصے والی، اور وہ اور آگے سے مجھے کہتی تو یہ نہیں کرے گا. نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، یہی ہوں کہیں نہیں جاؤں گا، یہی ہوں، واقعی ابھی تک یہی ہوں، کہیں نہیں گیا میں، یہی ہوں. تو کہیں نہیں جائے گا. نہیں میں تیرا چھوٹا سا کھاتا ہوں، میں نے کدھر جانا ہے، ادھر ہی ہوں، تیرے پاس ہی ہوں. ہاں جیسس نہیں، کہیں نہیں. سم ٹائمس خداوند کو بولا خداوند نہیں ایسے نہیں، خداوند ہاں نہیں سمجھ گیا، صحیح سے ایسے ہی کریں گے. جب بس خداوند نے جب کچھ نہیں ہوا ایسے کہا نہیں جیسس صحیح ہے، صحیح، اوکے کام ہو جائے گا لارڈ تھینک یو. اینڈ دین تو میں یہ سوچ رہا ہوں ہولی اسپرٹ کہ تو میرے اتنا قریب کیسے ہو سکتا ہے میرے اتنی غلط چیزوں کے باوجود بھی. اور اس نے میرے سوچ کو پڑھ لیا اور میرے کو آگے بولتا ایک دم سے بولا، امپریس کیا کہ کیا تو اپنے مریضوں کے قریب نہیں ہوتا جب وہ بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں. اوہ مائی گاڈ. اور جب ان کا بلڈ اور یورین جب ان کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ نکل کے سارا ان کے کپڑوں پہ لگا ہوتا، کیا تو ان کو نہیں اٹھاتا، کیا تو ان کے قریب نہیں ہوتا. اور جیسے یہ پاک روح نے بولا، میں اس کو کہوں گا ریویلیشن بلاسٹ.
میں نے بولا تو میرے اتنے قریب کیسے جب میں اتنا گندا اور اتنا غلط ہوں؟ تو اسے بولا پھر تو کیسے ہے جب تیرے مریض اتنے غلط اور گندے ہوتے ہیں؟ اور اس وقت میرا ایک نیا پرسپیکٹیو کھل گیا، ایک نیا ریلیشن شپ کا لیول پہ میں نے جمپ لگائی اور میں چلا اٹھا اور میں نے بولا پاکرو تو میرا نرس ہے. And then I cried out, Holy Spirit, you are my assigned nurse from heaven as I was assigned nurse for my patients. پاکرو تو میرا assigned nurse ہے بالکل جس طرح میں assigned nurse تھا. assigned کا مطلب ہے ڈیوٹی کے لیے باندھ دیا گیا اپنے پیشنٹ کا. اینڈ اس کے بعد جو سٹوری ہے وہ تو اور بھی کمال ہے. تیار ہو؟ ہاں تیار ہو؟ آر یو ریڈی؟ اس کے بعد آپ کو پتا جیسے گرین اس کے اندر دکھ رہے ہیں کیمرے کے اندر، یہ دکھ رہے ہیں گرین کلر. سو آئی یوز ٹو سی پاکرو کیسے بھی ظاہر کرنا چاہے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا، ضروری نہیں ہے گرین ہی ہو. طرح طرح کے یسوع مسیح کے لیے وہ کبوتر میں ظاہر ہوا، کبھی کبھی وہ آگ کے ستون میں بھی آیا تھا، کبھی کبھی آواز آتی ہے، کبھی کبھی ایسی بال آ جاتی ہے وائٹ کلر کی، وہ گھومے. وہ پاکرو ہی ہے. پاکرو ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو کسی میں بھی چھپا سکتا ہے. کبھی کبھی وہ شیر بن کے آ جائے، کبھی کبھی وہ ڈریگن، کیسے تیسے بھی وہ آ سکتا ہے. اثر دکھا کے رہا جس بھی کیسے بھی روپ میں آ سکتا ہے، انسان کا روپ لے کے بھی. وہ خدا ہے، وہ اسپرٹ کی کوئی بھی ایک ڈیفینیٹ شیپ، پورشن اور سائز نہیں ہوتا. اینی وے تو وہ جو گرین پتھر مجھے دکھ رہے تھے تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا. کیا سننا چاہتے ہیں یہ اسٹوری؟ کم آن. اینڈ دین مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ جو گرین ایمرلڈ اسٹون پاکرو کے گارمنٹ کپڑوں کے اوپر تجھے دکھتے ہیں، یہ بھی تیرے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اوہو سلمان بھائی اندر گھبرا گئے. اینڈ میں نے کہا ریئلی یہ کیسے؟ اینڈ بولا کہ جو سفید کپڑوں کے اوپر ہرے پتھر ہے، سفید کپڑے اوپر ہرے پتھر، یہ بھی تیرے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا خداوند کیسے؟ ہاؤ لارڈ؟ اینڈ خداوند نے بولا کیا تو ہاسپٹل کے اندر وائٹ یونیفارم نہیں پہنتا تھا؟ اور پھر جب تو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جاتا تھا تو کیا تو وہاں پہ گرین اسکرب نہیں پہنتا تھا؟ اوہ مائی گاڈ. اینڈ دین مائی گاڈ میں بتا رہا ہوں میری ایک نئی دوستی، ایک نئی یاری، ایک نئی دلداری پاکرو کے ساتھ شروع ہو گئی. آلریڈی پہلے بھی تھی، یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھی، ایک ہائیسٹ لیول پہ، ایک ویری ہائی لیول پہ، سو ہائی لیول پہ. اینڈ دین بولا کہ یہ بھی تیرے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ وائٹ سوٹ اور گرین پتھر جو ہے، تو بھی وائٹ سوٹ پہنتا تھا اور گرین اسکرب تھا، اور تو کیا کر رہا تھا؟ ٹیک کیئر کر رہا تھا نا، ٹیک کیئر کر رہا تھا، مریضوں کو ٹھیک کر رہا تھا، مدد کر رہا تھا، ان کو باہر لا رہا تھا، ان کو ٹھیک کر کے ڈسچارج. اور دیکھ میں بھی وائٹ سوٹ میں اور ہرے پتھروں میں آیا ہوں تیری ٹیک کیئر کرنے، تجھے ٹھیک کرنے، تاکہ وقت آنے پہ تجھے اس دنیا کی گندگی سے ڈسچارج کر کے تیرے ریئل گھر میں بچاؤ. میں نے کہا ہولی اسپرٹ تو نے مجھے اپنا فین کر دیا ہے نا، عاشق بنا دیا، پاگل کر دیا مجھے. اینڈ جب یہ ایسے تجربے آپ کے ساتھ ہونے شروع ہوتے ہیں، میں نے کہا پاکرو میں کچھ بھی کروں گا تیری بات ماننے کے لیے، چاہے دنیا مجھے غرق کر دے. میں اس طرح پالوس کی طرح پاکرو میرے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے. کہتے ہیں نا یہ خماری اس کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے، یہ بھوت اس کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، تو یہ روح میرے دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے لیے. ایسا ریلیشن، ایسی یاری، ایسی سنگت ہے خداوند کے ساتھ. میں کچھ بھی کرنے کے لیے اور کسی بھی حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہوں. مجھے زندگی موت نظر نہیں آتی جب میں خداوند کو دیکھتا ہوں. nothing. سو پھر اس نے بولا کیا تو اپنے پیشنٹس کو ٹیچ نہیں کرتا تھا جب وہ میسڈ اپ ہو جاتے تھے، جب وہ غلطیاں کرتے تھے، میڈیسن نہیں ٹائم پہ کھاتے تھے اور ان کا بلڈ پریشر ہائی چڑھ جاتا تھا، تو ان کو ہاسپٹل میں جا کے شور تھوڑی مچاتا تھا، ان کو جا کر سکھاتا تھا اور ان کو ذریعے اور طریقے بتاتا تھا کہ کیسے آپ یاد کر سکتے ہو کہ میڈیسن کا ٹائم ہو گیا اور آپ نے کھانی ہے اور آپ نے یہ نہیں کام کرنا، ایسے نہیں کرنا. اس طرح مجھے بتایا کہ ہولی اسپرٹ تمہارا نرس بھی ہے، تمہارا ٹیچر بھی ہے، تمہارا کاؤنسلر بھی ہے، تمہارا کیئر گیور بھی ہے اور تمہارا گریٹسٹ سپورٹر ہے.
آپ کو وہ سکھائے گا کہ جب جہاں پہ بھی آپ سٹک ہو گئے ہو آپ کے فلتھی اسٹیٹ میں سب سے گندے حالات میں کہ اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے, باہر کیسے آنا ہے اور ہولینس اچیو کیسے کرنی ہے. ہاللیلویا. یہ اس کی جے ڈی ہے, جاب ڈسکرپشن ہے, اور یہ وہ آپ کے قریب رہ کے کرتا ہے, وہ قریب رہ کے کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ اب آپ کے قریب رہتا ہے کہ تاکہ آپ گناہ پہ کمپرومائز کرو, بلکہ رادر آپ کس طرح اپنے گناہوں پہ رائز کرو. It's not about how you can compromise, but rather how you can rise above your sin. اور اس لیے وہ آپ کا assigned caretaker ہے for lifetime. اب میں بتانا چاہتا ہوں ہولی اسپرٹ اور ہیل کے بارے میں کہ کیوں لوگ پاک روح کو رکھتے ہوئے, ہوتے ہوئے, جانتے ہوئے بھی جہنم چلے جاتے ہیں. جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ کیوں پاک روح کے, اگر اتنا ہی پیارا ہے, اچھا ہے, قریب ہے, دلدار ہے پاک روح, تو پھر لوگ جہنم کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات بڑی سمپل سی ہے, اور وہ یہ ہے جو پاک روح نے شیئر کیا اور جو پاک روح نے کیئر کیا, جو پاک روح نے اور جو پاک روح نے کیئر کیا. ٹھیک ہے نا. ان لیسنس کے اوپر لوگ جو ہیں سبق سیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ جو سبق اس نے سکھایا اس سے وہ سبق, تو یاد رکھیں پاک روح آپ کو چینج نہیں کرے گا, جس طرح نرس اور ڈاکٹر آپ کی جگہ دوائیاں نہیں کھائے گا. اب یہ تو وہی بات ہو گئی, اب بندہ گاؤں میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اور ڈاکٹر نے لکھ کے دیے یہ دوائیاں, مریض کو دیے یہ جا کے لے آؤ دوائیاں اور لا کے مجھے دو, میں کھا لوں گا. یہ دوائیاں یہ لکھ کے دیے, جاؤ بیٹے جاؤ لوئس یہ دوائیاں لے کے آؤ اور مجھے لا کے دو, میں تمہارے حصے کا کھاؤں گا, دوا میں کھاؤں گا, دوا تمہیں ملے گی, میں کھاؤں گا تمہیں شفا ملے گی. لاجک بنتی ہے نہیں نا؟ جس کو لکھ کے دیے وہی کھائے گا. اس طرح یاد رکھیں لوگ اس لیے جہنم پہنچ جاتے ہیں پاک روح کو رکھتے ہوئے بھی, کیونکہ جو اس نے طریقے بتائے, میتھڈز بتائے, اسٹریٹجیز بتائی, ٹیچنگ دی کہ گناہ سے باہر کیسے آنا ہے, اس سے نفرت کیسے کرنی ہے, اس کے اوپر غالب کیسے آنا ہے, وہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر آپ ہی میڈیسن کھائے تھے ٹھیک ہو جاؤ. وہ کہہ رہے ڈاکٹر میڈیسن لکھے بھی اور کھائے بھی, ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھنا it's you who do the practice and implementation, it's not automatic. طریقہ اس کا ہوگا, اوبیڈینس تمہاری ہوگی, بتائے گا وہ, کرو گے آپ, پلان وہ دے گا, آپ عمل کرو گے. اسٹریٹجی اس کی ہوگی, آپ کی نہیں ہوگی. اسٹریٹجی اس کی ہوگی, آپ کی نہیں ہوگی. آپ نے صرف کرنا جو بتایا جا رہا ہے, کرنے کے لیے تیار ہے. یہی تو مسئلہ ہے, لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ بتانے کے لیے تیار ہے. Do you remember, آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگوں کو کہ خدا کی نبی کسی کے گھر میں گئی, وہ خاتون بہت زیادہ سک تھی, بہت زیادہ ٹربلڈ تھی, اور ان کے ابھی تک وہ سک کی ہیں, اور خدا کی نبی کو کسی نے نہیں بتایا, خداوند نے ڈائریکٹ بتایا کہ اس نے شارون کے خلاف بولا ہے, اس لیے فرشتے اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس کو مارنا چاہتے ہیں. Do you remember? کس کو یاد ہے؟ یا ریممبر کر رہا ہے. Do you remember? تو میں نے نہیں ان کو بتایا, ان کو تو پتا بھی نہیں ہے. وہ باہر سے آئی تھی لیڈی, اور وہ اس کے گھر میں گئی کہ کہہ رہی کہ خداوند مجھے دکھا رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ تم نے شارون کے خلاف بولا ہے, اور خدا مجھے بتا رہا ہے کہ یہ فرشتے اور ہولی اسپرٹ کے خلاف ہے اور ان کو مار دے گا اگر یہ شارون سے معافی نہیں مانگیں گے. اور اس لیڈی نے آگے سے کیا بولا, کہہ رہا ہے کہ شارون سے معافی مانگ, اور لیڈی آگے سے کیا کہہ رہی ہے, میں نے شارون کو معاف کر دیا ہے. واو. خدا کہہ رہا ہے شارون سے معافی مانگ, اور کہہ رہی میں نے شارون کو معاف کر دیا. ڈینجرس. اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ کسی نے بھی ان کو نہیں بتایا کہ ہوا کیا ہے. اس بات پہ میں خداوند کو جلال دیتا ہوں کہ خداوند میری سائڈ لیتا ہے اور بیک اپ کرتا ہے. اس لیے میرا دل اس بات پہ نہیں ہوتا کہ خدا سائڈ لے رہا ہے, میرا دل اس بات پہ ہوتا ہے میں ڈرتے تھرتھراتے کانپتے رہا ہوں اور خداوند کی نظر میں راست باز رہا ہوں. اس لیے میں آلویز ہولی اسپرٹ کو کہہ رہا تھا چیک می چیک می چیک می اینڈ کریکٹ می. میں نے لاسٹ ٹائم میسج میں بولا تھا, میں نے جیسس کو فیس ٹو فیس دیکھا تھا, آلموسٹ ایز اے فیس ٹو فیس, بیکاز وہ ڈریم تھا. تو میں نے خداوند کو جب دیکھا, میں نے خداوند کو یہ نہیں بولا خداوند بلیس می, میں نے کہا خداوند کریکٹ می. میں نے یہ نہیں کہا خدا مجھے برکت ہے, یہ وہ میرا مسئلہ سالو کر دے. میں نے کہا خداوند مجھے ٹھیک کر, میری تربیت کر. No wonder why I am blessed. Hallelujah. 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 Amen.
तो बलीवर्स को टीम वर्क करना है और कोऑपरेट करना है पाक रूह के साथ, बिल्कुल जिस तरह एक पेशेंट नर्स के साथ कोऑपरेट करता है। देखो नर्सेस पीछे खुश हो रहे हैं, और जो मरीज कोऑपरेट नहीं करता गुस्सा बड़ा होता है उसके ऊपर। दिल तो करता है कि बट हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। आगे से मरीज बोलता है मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा आ रहा होता है कि मैं नहीं खाऊंगा। पता है कि तुम नहीं खाएगा, बीपी चढ़ जाएगा, बाद में मसला मुझे होएगा, शुगर हाई हो जाएगी, बाद में मसला मुझे होएगा, तुम्हारा जख्म खराब होगा, बाद में मसला हम दे तो होगा, तुम्हें ज्यादा होगा, तुम्हारी फैमिली वाले को होगा। खा ले, नहीं खाऊंगा, ठीक है नहीं खा रहा, डॉक्यूमेंट कर दो, डॉक्टर को बता। इसी तरह जब होली स्पिरिट आपको कुछ कह रहा होता है कर लो कर लो कर लो, आपको कोऑपरेट करना है एक पेशेंट की तरह। अगर आप नहीं करोगे, सीधा जिस तरह नर्स जाकर डॉक्यूमेंट कर देता है, डॉक्टर को बताता है कि ये नहीं, और डायरेक्ट होली स्पिरिट जाकर जीसस और फादर को बताने का बंदा नहीं मनन डया, बंदा नहीं मनन डया। उसके बाद जो होगा तो वो बयान करने के लायक नहीं है। तो याद रखें दूसरी बात, पॉलिसी। आपको पता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, हर हॉस्पिटल की एक पॉलिसी होती है, कितने लोगों को पता है? हर हॉस्पिटल की कोई ना कोई पॉलिसी होती है, भी नहीं आप मुंह उठा के कुछ भी कर सकते। इसी तरह हर हॉस्पिटल की जिस तरह एक पॉलिसी होती है और नर्सिंग स्टाफ और हेल्थ प्रोफेशनल बाउंड होते हैं उस पॉलिसी के और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट देने के, और इसके अलावा नहीं दे सकते। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं आगा खान में काम करता था, वहाँ की ये पॉलिसी थी कि बाहर के हॉस्पिटल या किसी की भी जगह से, क्लिनिक से अगर आप दवाई लिखवा के लाओगे वो नहीं लगाएंगे अनलेस वो अपने डॉक्टर से और फार्मासिस्ट से जो है वो कंफर्म नहीं करे, वैलिडेट नहीं करे, उसके बाद लगेगी। इसी तरह हर हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है कि नर्स जो है उसको फॉलो करता है ट्रीटमेंट देने के लिए मरीज को, और इसी तरह एक जो नर्स है वो अपने से दवाई नहीं लगा सकता मरीज को, उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो डॉक्टर लिख के देगा, बोलेगा, फिर वो दवाई लगा सकता है। इसी तरह अब बात करते हैं डॉक्टर जीसस और नर्स होली स्पिरिट की। करें बात इसके ऊपर? इसी तरह क्या डॉक्टर जीसस ने नहीं कहा था कि जब वो जो कि मेरा नर्स है होली स्पिरिट आएगा, तुमको वो सब बातें जो मैंने कही है, मैंने प्रिस्क्राइब की है, वही याद दिलाएगा, अपने से कुछ नहीं बोलेगा। नर्स अपने से कोई गोली नहीं देता, जो प्रिस्क्राइब की गई होती है वही देता है। पाखरू अपने से कोई बात नहीं बोलता, जो उसको बताई गई होती है जीसस की तरफ से प्लान होता है उसे वही देगा, वही ट्रीटमेंट प्लान होगा। क्योंकि होली, जिस तरह एक नर्स और डॉक्टर भी हॉस्पिटल की पॉलिसी के बाउंड है, इस तरह होली स्पिरिट भी जीसस और उसके किंगडम प्रिंसिपल्स के बाउंड है। वाओ! इसलिए ये नहीं कह सकते आप कि पाकरू मैं ये करना चाह रहा हूं तो ये कर दे, वो कभी नहीं करेगा। आप ये कहोगे पाकरू तू क्या करना चाह रहा है, मुझे बता, मैं वो करूंगा। अपने से चर्च नहीं खोलूंगा, अपने से कन्वेंशन नहीं करवाऊंगा, अपने से क्रूसेड नहीं करवाऊंगा, एकदम से बाहर गोरा नहीं बुलवाऊंगा। अब आप समझे? अब मुझे बताएं चर्च कैसा चल रहा है? टेल मी। फिर ये चर्च जितने भी चर्चेस चल रहे हैं कैसे चल रहे होंगे? इनको होली स्पिरिट चला रहा है, यस या नो? अल्लाह कर ले, ठीक है। अब मसला है, you will not receive help the way you are. It's not your policy, rather it's his plan. So आपको वैसे मदद नहीं मिलेगी जैसे आप लेना चाह रहे हो, क्योंकि ये आपकी पॉलिसी अस्पताल में फॉलो नहीं होती, बल्कि डॉक्टर का प्लान फॉलो होता है। जी कॉल कर दे, जरा दुआ करा दे, जो फौरन से दुआ करा दे, टाइम नहीं है, जल्दी से दुआ करा दे, फौरन से दुआ करा दे। आई थिंक कि खात्मों को खरीदा हुआ है, डॉक्टर को भी आप खरीद नहीं सकते, उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, मगर खात्मा की कोई अपॉइंटमेंट नहीं, जी फौरन अंदर आ जाओ, फौरन दुआ करा लो। इसलिए हम किसी के लिए फोन पे दुआ नहीं करते। एक प्रोफेशनलिज्म है, एक स्ट्रेटजी है, गुड जॉब। जो मेरे जैसे शिरकत नहीं कराने देते वो हंस रहे हैं, बिल्कुल सही करते हो। एक दफा मुझे आउट ऑफ सिटी से कॉल आई, उन्होंने मेरी पावर डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियोस देखी और इत्तफाक से कॉल भी आ गई हमारे नुमान भाई को। उन्होंने बोल दिया कि हमें आपके डैडा से मिलना है, हमारी कॉल पे ऐसे थोड़ी डैडा को किसी से मिलवा देंगे। मैं क्या वो क्रिमिनल नहीं है, आराम ना ऐसे थोड़ी कोई मिल लेगा, कोई तरीका होएगा, कोई सलीका होएगा, कोई स्टाइल होएगा। यस यू आर राइट।
You are right. याद रखें, सस्ती चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती. सस्ती चीज़ों की इतने सस्ते ना बने कि आपकी कोई अहमियत ना रहे. ये हमने लीडरशिप में सीखा था अपने BSN के अंदर. अपना कम दाम ना लगाओ. अपना कम दाम ना लगाओ. हाईएस्ट रेट. सारे बिजनेस वाले सुन रहे हैं जो कारोबार पे जाते हैं, वो सही कह रहे हैं, वाकई ज़्यादा दाम उनसे. अगर आप अपने काम के माहिर हैं तो कम दाम ना लगाओ. क्या इतने सस्ते हो कि फ़ौरन छोटे से दाम पे बिक जाते हो? कोई वैल्यू नहीं है. आपका दाम आपके वैल्यू के मुताबिक होता है. आपका दाम आपके काम के मुताबिक होता है. अगर काम बेहतरीन है तो दाम भी बेहतरीन होना चाहिए. That's how the system works. That's how it is. खुदावन बहुत महंगा है, उसका मसा बहुत महंगा है, सस्ते लोगों को नहीं मिलता. और दाम आप पैसे से नहीं चुकाते. अपने वक्त, अपने तवज्जो, अपनी खाकसारी, अपनी कुर्बानी, अपने आंसू और सबसे बढ़कर क्या नाम मान कर चुकाते हो. ये पैसे से भी मुश्किल है. आमीन. अंकल नरूल्लाह कहता है, मैं टीबी जोशुआ की शर्ट लेने के लिए 8 घंटे फ्लोर पर उसके दरवाजे के नीचे लेटा रहा था. उसके दरवाजे पे 8 आवर्स. इतनी देर वेट करना, फ़ौरन कॉल कर दो, बात करा दो. मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं, कोविड से, बाहर डिफरेंट यूरोपियन साइड से, कि हम पे कॉल प्रेयर कर दो अनॉइंटिंग. मैंने कहा जिसको अनॉइंटिंग चाहिए ना मेरे से, उसको तो कभी नहीं मिलेगी, पर जिसको मैं चाहिए उसको अनॉइंटिंग मिल जाएगी. इफ़ यू लव मी, ये मैंने पाक से सीखा है. अगर मैंने पाकरू को जब टूट के चाहा, जो मैंने पाकरू की नई बरकत, नई मस्सा, नई नेमत, वो भी मिल गई. पर जब नेमतें मांगता रहा, नहीं मिली. याद रखें, जब आप बंदे को चाहोगे ना, उसकी सारी बरकतें भी आपको मिल जाएंगी. लालची बंदे को कुछ नहीं मिलता. इफ़ यू लव मी, मेरा सब कुछ आपका है. और अगर आपको सिर्फ मेरे सर पे मसा पसंद है, आपको कख नहीं मिलेगा. और अगर वो मसा भी मिल गया, वो थोड़ी देर का हुआ उड़ जाएगा. सो लव द पर्सन. शख्स से मोहब्बत करो. शख्स कीमती है. चीज़ें आती जाती रहती हैं. तो इसी तरह आप दुआ कर सकते हो डिलीवरेंस की. और पाखरू आपको पॉइंट करे एक वर्ड के, एक सेक्युलर बुक है, जाके वो पढ़ ले, या एक वीडियो जाके देख ले, या एक कोई सॉन्ग है वो गा ले, या शायद एक वर्स है उसको डिक्लेयर किया कर. और आप करने के लिए राजी नहीं. सिंपली कहना जा रहा है, डू एज डायरेक्टेड, ईट एज प्रिस्क्राइब्ड. जो जैसा बोला जा रहा है वैसा करो. कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है आपके नर्स होली स्पिरिट के साथ और अपने डॉक्टर जीसस के साथ, उसके ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर. अगर आप बेहतर होना चाहते हो, आपको पता है जब पेशेंट्स हमारे पास आते थे हॉस्पिटल के अंदर, वो हमें क्या कहते थे? नहीं स्टाफ, आप ये गोली नहीं, आप ये दे दें, आप ये नहीं, आप यूं कर लें, आप यूं नहीं इंजेक्शन लगाएं, आप यूं कर लें. तो हम पता है इसको आगे से क्या कहते थे? अगर आपको इतना ही पता तो आप आए क्यों, अपना इलाज खुद कर लेते. और डॉक्टर क्या कहते थे? मियाँ आप डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ. भाई आपको इतना ही आता था, पूछ क्यों रहे हो? फिर आए क्यों अस्पताल? आप खुद इलाज कर लो. अगर आप अपने आप को खुद ठीक कर सकते हो तो पाखरू से मदद क्यों मांग रहे हो? फिर जब मदद उससे मांग रहे हो तो तरीका भी उसका होगा. तो आडे तरीके नहीं चलणगे कि खुदा मैं प्रे कर रहा हूँ तो फौरन से मेरे से ये चीज़ बाहर निकली हो. प्रे में उसको वो हो सकता है आपको बोले कि मैं ये चीज़ निकालने के लिए बाहर तुझे जो है मैं अमेरिका लेके जाऊँगा, अब अपनी प्रॉपर्टी बेच. अर्नस्ट मेल का कितने टेस्टिमनी सुनी है कि उसको बोला अमेरिका से अपनी प्रॉपर्टी बेच. अमेरिका में थी, अमेरिका में अपनी प्रॉपर्टी बेच और पाकिस्तान जा और जीरो पे आ और वहाँ पे खिदमत कर. और कहता है खुदावन एक मसला है. क्या? मैं अपनी बीवी से डरता हूँ. गवाही है उसकी, अर्नस्ट मेल साहब की. फिर उसने बेची और बीवी ने उसको कुछ नहीं बोला. वो गालिब आया अपनी बीवी के डर से. और फिर पाकिस्तान में जो उसने खिदमत की है, अभी तक कोई टक्कर नहीं दे सकता. तबले बाजे में उसकी पावर नहीं थी. तबले बाजे में जो बजा रहा था या वो गरारिया में गलत, और भी बहुत मौसीकार है, उसकी कुर्बानी में पावर थी जो वो करके आया था. दैट इज़ वाई. आपको पता है अर्नस्ट मेल साहब जो थे खुदा उनको फेस टू फेस देखते थे, खुदा उनकी आवाज़ क्लियरली सुनते थे, सारे गिफ्ट्स ऑपरेट कर, सुपर हर चीज़ होती थी. वो दी मैन ऑफ गॉड था. दी मैन ऑफ गॉड. क्यों? कुर्बानी दे के आया था, बात मान के आया था. सेमदरी वाला बंदा नहीं था. दैट इज वाई वो समझता चीज़ों को. लाइकवाइज आपकी अपनी नहीं चलती खुदा के आगे. जैसा आपको ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर जीसस देगा
اور جیسے آپ کو اسٹریٹجی نرس ہولی اسپرٹ دے گی آپ کو ویسے کرنی ہے. آپ اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ایسے نہیں, میں خداوند ایسے کروں گا, یا یہ تو پلان میری سمجھ بھی نہیں آ رہا, یا میں اتنی دور چڑھ جاؤں, وہی چڑھ جاؤں اتنی دور, میں اتنی صبح ہی اٹھوں, کیا میں دوپہر کو, میں نے جب خداوند ہمارے ساتھ موو کرنا شروع ہوا, ہمیں نائٹ پریئر کی انسٹرکشن ملی کہ رات کو دعا کرنی ہے, اور اسپیسیفکلی کرنی بھی میرے کمرے میں ہے, جس میں خدا باپ بیٹا روح القدس سامنے آتے تھے. وہ ہاللویا. تو اس کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے. اور میں نے جب بتایا تو میرے کو آگے سے جواب کیا ملا, کچھ لوگوں کے والدین سے. کس سے؟ والدین سے. اور والدین کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس کو گھر میں پریئر روم بنا کے دیا ہوا ہے, تو اس کو وہاں پہ جانا زیادہ ضروری ہے, اور جب یہ صبح میں دعا کر سکتا ہے تو یہ رات میں زیادہ ضروری ہے. بات تو وہی ہے نا. میں نے کہا بات وہ نہیں ہے. آپ وہی مریض ہو جو ڈاکٹر کے آگے چپڑ کرتے ہو, اور پھر بعد میں کہتے سانو بیماریاں لگیاں ہوئی نے اور ہم ٹھیک نہیں ہو رہے, تو آپ ٹھیک ہوگے بھی نہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو آپ خداوند کی ٹرمز, خداوند کے پلان, خداوند کی ڈیمانڈ پہ ہوگے. اپنا نہ دماغ چلانا ہے, اور دماغ سے بڑھ کر یہ جو بڑا سا منہ لگا ہے یہ نہیں چلانا. That's how it is. ہمیں بالکل وہ مریض نہیں پسند تھے جو آگے سے بحث کرتے تھے. جب گولی لے لو تو لے لو, انجیکشن لگوا رہے تو لگا, نہیں انجیکشن کیوں لگانا, سانو گولی دے دیو. گولی تو میں دینا چاہنا وہاں تینوں, مگر ہے نہیں دس سکتا کیڑی گولی. جسٹ جوکنگ. تو مطلب کہ یو ڈونٹ نو, مریض کو کیا پتا, بھائی تمہیں اتنا پتا ہے تو تم گھر پہ علاج کرو. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنے اندر سے بدرو کو, بیماری کو, لعنت کو خود نکال سکتے تو ہولی اسپرٹ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر جب اس سے پوچھ رہے ہو تو اسی کے ٹرمز پہ آپ ٹھیک ہوگے جیسا وہ چاہ رہا ہے. اگر کہہ دیا گیا کہ 3 گھنٹے دعا کرنی, تو پھر یہ تھوڑی بولو کہ میرا ایمان مضبوط ہے, میں 3 منٹ کی دعا بھی کر سکتا ہوں. بول دیا گیا وہ صبح چرچ آنا, صبح جانا ہے, سوال جواب نہیں ہوتے, اس کا ٹریٹمنٹ پلان ہے. سو یاد رکھیں کہ آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے, whatever you have profession, آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے, he will become that helping professional for you and with you. آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے وہ آپ کے لیے وہ پروفیشنل آپ کے ساتھ بن جائے گا. آپ کی کوئی بھی ٹریڈ ہے, he will become that trader for you and with you. وہ آپ کے ساتھ وہ ٹریڈر بن جائے گا. آپ کا کوئی بھی بزنس ہے وہ آپ کے ساتھ وہ بزنس پارٹنر بن جائے گا آپ کے لیے, آپ کے ساتھ. آپ کی کسی قسم کی بھی ویکنس ہے, آپ کے اندر فالٹ ہے, وہ آپ کے لیے وہ نرس اور کیئر گیور بن جائے گا. And whatever there could be, there he will be. Whatever there could be, there he will be. That he shall be, to bring out the best from thee. آپ کے اندر سے بیسٹ نکالنے کے لیے. So یہ جاننے کے بعد ہولی اسپرٹ کو اس طرح میں نے ہولی اسپرٹ کو the darling ہولی اسپرٹ کہنا شروع کر دیا. Amen. So close. The darling. اور کبھی میں بور ہو رہا ہوتا ہوں, کچھ ہوتا نہیں ہے, کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, تو میں کہتا ہوں پاکلو چلا جا, باتیں کرتے ہیں. That's how it is. Hallelujah. میں کہتا ہوں پاکلو آ جا, ہم باتیں کریں. میں نے ہولی اسپرٹ آپ کیسے ہو, اینڈ دین وہ باتیں بڑی کام کی ہوتی ہیں. کبھی کبھی 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں اندر. Revelations, wisdom, knowledge, insight, strategies, secrets, mysteries, anything nice. اب میں پورا دن کا ڈیلی کا دن شیئر کرتا ہوں. پاگلو صبح میں نے ایسے کیا, ایسے کیا, ایسے کیا. پورے دن کی میری عادت ہے, میں دن کی ڈیٹیل دیتا ہوں. میں کس سے ملا, میں نے کیا کیا, اور کس نے مجھے کیا کیا بولا. ہولی اسپرٹ سامنے بیٹھا ہوتا ہے, میں سب ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہوں. اس نے مجھے یہ بولا, اس نے مجھے یہ بولا, اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اس کو یہ کہا, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے نہیں کیا, میں نے غلط کیا, forgive me, I repent, اور مجھے بتا اس میں سے کیسے باہر آؤں. ٹھگ اسٹریٹجی ہے, لکھ لی اچھا اس طرح باہر آنا, ایسے اپنے کو اور پیور کرنا ہے. اچھا خداوند اس نے مجھے لعنت کی. میں بتاتا ہوں, بٹ میں یہ نہیں بتاتا کہ ہم دونوں مار دے. نہیں, خداوند پلیز forgive me. میں اس کے لیے پرے کرتا ہوں کہ خدا اس کو معاف کر, پلیز یہ تجھے جان پائے, تجھے یہ جان پائے اور یہ ٹھیک ہو پائے. میں شکایت نہیں, میں شفایت کرتا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ بھی شکایتیں نہیں شفایتیں کی گئی ہیں. تو میں اپنے باپ کی مانند بنتا ہوں, غنڈوں کی مانند نہیں. آمین. آخری بات کرنا چاہتا ہوں, میسج ٹو میسج. تو مجھے نرسنگ سے جو ہے نا نفرت ہو گئی تھی ایک پوائنٹ پہ آ کے. تعلیمی میدان کے لحاظ سے نہیں, جو میں نے تعلیم سیکھی, بلکہ میری روٹیشنل ڈیوٹیز کی وجہ سے.
کیونکہ میں کبھی کبھی 24 گھنٹے بھی ڈیوٹی کرتا تھا تو میری روحانی زندگی بالکل تباہ ہو گئی تھی، اور بہت ساری غلط عادتیں، چیزیں، اسپرٹس، یہ وہ فلانا بنا، مجھے ہاسپٹل سے میرے پیچھے لگا. بیکاز یاد رکھنا، ہسپتال بدروہوں کی منڈی ہے. ہسپتال بدروہوں کی جیسے بکرا منڈی ہوتی ہے نا، وہ ہر طرف VIP بدروہیں آپ کو وہاں پہ ملیں گے، ٹاپ کلاس کی بدروہیں. اور انہی بدروہوں میں صبح 4 بجے یسوع مسیح کا باپ میرے سے ملنے آتا تھا اور میں بھاگ جاتا تھا. خداوند ناراض ہوئے میرے سے، کہا میں سے ملنے آتا تو بھاگ جاتا ہے. اینڈ میں نے سیڈ مجھے نہیں سمجھ آ رہی خداوند یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ دین پھر خداوند نے پتا ہے کیا بولا، یہ پیار ہو رہا ہے، بے شمار ہو رہا ہے. اینڈ دین پھر خداوند نے کسی کو استعمال کیا میرے اوپر نبوت کرنے کے لیے، نبوت سے سمجھانے کے لیے کہ دیٹس ہاؤ احسان، میں اسی طرح پیار کرتا ہوں اپنے بچوں کو، اینڈ میں تیرے ساتھ ابراہیم کی طرح پیار کرتا ہوں. اور جب میں ابراہیم کے پاس آتا تھا میں اس کو گلے لگاتا تھا، میں اس کو چومتا تھا. بائبل سے کہیں زیادہ بڑھ کر کرتا تھا، جو اس کے اندر لکھا ہے وہ بہت تھوڑا صرف سمری ہے. اینڈ دین ہی سیڈ کہ میں تجھے ابراہیم کی طرح پیار کرتا ہوں. تو تبھی جب خداوند میرے پاس آتا ہے مجھے گلے لگاتا ہے، مجھے چومتا ہے، پپے لیتا ہے، he kisses me, he loves me. وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اسمائل کرتا رہتا ہے. کیا آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے؟ وہ باپ ہے، he is a father, he loves me. میں بتا رہا ہوں میں اپنے ڈیڈا کے ساتھ ملنے کے بعد بہت تگڑا ہو جاتا ہوں، بہت تگڑا. I know. Anyway، اور پھر اس کے بعد جو میرے سے ملتا ہے، اس کے بعد جو میرے سے ملتا ہے وہ کچھ کرے نہ کرے، وہ انڈائریکٹلی میرے اندر سے وہ ایسنس، وہ انوائنٹنگ لے رہا ہوتا ہے، وہ لے رہا ہوتا ہے. بیکاز میں اس گلوری سے نکل کے آ رہا ہوں، I'm coming out of that glory. اس لیے وہ مبارک ہیں وہ لوگ جو میرے سے سب سے زیادہ ملتے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں مبارک ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں جس سے مل کے آ رہا ہوں. آلویز ریممبر، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، میں یہ بہت جلد آپ کو یہ بھی ریویلیشن، یہ میسج دوں گا. کیوں علیشا باقی شاگردوں سے زیادہ کامیاب ہوا؟ ایلیا کے اور بھی شاگرد تھے. مائی گاڈ، مائی گاڈ، ہاللویا. کیوں علیشا ایلیا کے دوسرے شاگرد؟ آپ کو پتا ہے اس کا اسکول آف پروفٹس تھا ایلیا کا، اور علیشا جو تھا وہ سب سے زیادہ کامیاب، پاورفل، سکسیسر بنا. اس کے بعد موزس کی پوری فوج تھی جو موزس کو لک آفٹر کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ وہ مرد خدا موسیٰ کے منہ سے ایک لفظ نکلے، ہم جا کے کیسے پورا کریں. اور صرف جوشوا اسٹینڈ آؤٹ، اور جیزس کے تو بات ہی چھوڑ دیں، جیزس کی بات چھوڑ دیں. سر دیکھ رہے ہوتے کہ مالک کیا بولے گا ابھی. اور وہ 2 بھائی تھے، 2 بھائی، چلے تو خیر 2 بھائی تھے. مطلب 2 بھائی تھے، 2 بھائیوں نے بہت تیز تھے، وہ سنز آف تھنڈر، گرج کے بیٹے. اور وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ تیرے قریب ہونا ہے، ایک کو ہمیں سجے ہاتھ تو دوسرے کو کھبے ہاتھ بٹھا. یہ دونوں بھائی واقعی بہت تیز ہیں. اینڈ دین خدا نے بولا یہ میرا کام نہیں ہے. پیچھے سے پولیس آیا، وہ ساروں کو پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ اس کو اور بھی زبردست چیز مل گئی تھی، وہ بہت ہی لرننگ. آمین. سو اینی وے، سو یہ راز ہے کہ کون کیوں آگے چلا جاتا ہے. اور سب سے پہلے تو سیدھی سی بات یہ کہ آپ آگے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آگے جانا چاہتے ہیں. آلرائٹ، تو ہم یہ بات کریں گے، آپ جانا چاہتے ہیں؟ یہ شاگردو، کون اوپر جانا چاہتا ہے، کون آگے، کون قریب؟ یہ راز بہت جلد بتاؤں گا. اوکے، تو مجھے نرسنگ سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ بہت سارے ایررز نرسنگ کی وجہ سے میرے اندر آئے تھے اور ڈیولپ ہوئے تھے، کیونکہ ٹائم نہیں ملتا تھا. جو میرے ساتھ پریئر میں ٹھہرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں 24 گھنٹے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے بھی آ کے پریئر میں ٹھہر رہا تھا اور میں اندر سے بالکل ختم ہوا تھا. ہمیں بہت دفعہ جان کی بازی لگتی بھی گئی ہے. بائک چلانے جاتے دماغ بند، خود ہی بند ہو رہا تھا اور ٹرک میں گھسنے لگا تھا. آئی ڈو ناٹ نو میں کیسے بچا. کتنی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے آنے جانے میں مسئلہ ہو گیا تھا. نان اسٹاپ ہارڈ ورک، میں نے اپنا سب کچھ وار دیا
صرف اس بندے خداوند یسوع ناصری اور اس کے پاک روح سے رشتہ بنانے کے لیے سب کچھ وار دیا. اینڈ گیس وٹ, میں اور تیار ہوں یہ بھی دینے کے لیے, یہ بھی دینے کے لیے. آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ یہ چاہتوں کی باتیں ہیں, یہ دلداری کی باتیں ہیں. اگر پیار کرو گے تو تم بھی کر سکتے ہو, اور اگر صرف اقرار کرو گے تو پھر کچھ نہیں. اقرار کی بات نہیں ہے, پیار کی بات ہے. دل سے چاہا ہے, دل سے مانگا ہے, دل سے سب چیزیں کروں گا, چاہے اجڑ جاؤں تیرے پیچھے, مگر رکوں گا نہیں. تیرے پیچھے تو ہمیں غرق ہونا بھی پسند ہے. آخر تیرے لیے ہو رہا ہوں خداوند, کیونکہ تو میرے لیے وعدہ سے ہو. Amen. So I was quite troubled کہ میں اس نرسنگ پروفیشن میں کیوں آ گیا, کیا ڈیوٹیاں ہیں, اسپرٹ لائف تباہ ہو گئی, بہت ساری غلط چیزیں میں نے ڈیولپ کر لی. مگر جب یہ سارے انکاؤنٹرز ہوئے اور خداوند نے ساری چیزیں مجھے سکھائی اور بتائیں اور ریویل کی, اور مجھے سکھایا اور بتایا کہ یہ تیری تقدیر تھی, ڈیسٹنی تھی نرس ہونا, تاکہ تو سمجھ پائے کہ جس طرح تو اپنے پیشنٹس کے قریب ہے, ان کو کیئر کرتا ہے, اتنے ان کے برے حالات اور غلاظت کے ڈیر میں, اسی طرح آئے میرے بیٹے, میں تجھے چاہتا ہوں اور تیری کیئر کرتا ہوں اور تیرے میں سے بیسٹ بندہ باہر نکالتا ہوں. یہ تیری ڈیسٹنی تھی, تیری ڈیسٹنی تھی. اینڈ ناؤ آئی سے آئی ایم اے پراؤڈ نرس. اب میں پراؤڈ نرس ہوں اور ایک لیکچرر. یہ میری تقدیر تھی کہ میں نے نرس اور ساتھ میں ایک لیکچرر ہونا تھا, کیونکہ میں نے کال کے ساتھ الائن کرتی ہے ایز اے ٹیچنگ اپوسٹل اینڈ ہیلنگ ایونجلسٹ. تو ایز اے نرس جو میں دیکھ بھال کر رہا تھا لوگوں کی, وہ ہیلنگ ایونجلسٹ, اور ایز اے یونیورسٹی کے اندر جو میں لیکچرر دے رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں تعلیم, تو میں تعلیم دینے والا رسول جیسے کون تھا, پالوس. سو گاڈ ورکس آل تھنگس فار آر بیسٹ. تو خدا ہر چیز ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے. آخر میں کنکلوژن میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ what was my source of pain now is the source of my power. He turned my messes into his message. تو جو کنکلوژن یہ ہے کہ جو ایک وقت ذریعہ تھا میری دردوں کا, وہ ذریعہ اب میرے لیے پاور بن گیا ہے. اس نے میری میسز لی. میسز کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی خرابیاں, اس نے میری میسز لی اور اپنا میسج بیان کر دیا.